زندگی کا، چراغ امن و امان جلاؤ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، پیام انسانیت سناؤ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، چراغ امن و امان جلاؤ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، پیام انسانیت سناؤ، یہی تقاضا ہے زندگی کا، چراغ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام MQ TV کے اشتراک سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی مہم پیغام انسانیت جو MQ TV کے اشتراک سے ہر ہفتے لائیو آپ کے درمیان میں چلائی جا رہی ہے، اور ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی متعلقہ موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور گفتگو کے تحت شہر کے ممتاز علماء مشائخ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ ابتدا میں ہم علماء مشائخ کے آراء، ان کی تفصیلات، ان کے ذریعے جو ہے نا موضوع سے متعلق سنتے ہیں، اس کے بعد میں ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں کالز کا بھی سلسلہ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ پیغام انسانیت کی مہم جو ہے وہ اصلاح معاشرہ، قوم کی فلاح و بہبود اور صرف تربیت، تزکیہ سے متعلق ہے، عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور صوفیہ کرام اور سجاگان کا یہی پیام ہے، یہی موضوع رہا ہے، وہ ہمیشہ اپنی زندگی بھر خلق کی خدمت کرتے رہے اور عوام کی تربیت کرتے رہے، انہیں اللہ سے جوڑتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد رشد و ہدایت کا جو سلسلہ چلا وہ اولیاء کرام کے ذریعے چلا۔ تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے، چونکہ اس ماہ مبارک میں ہم تذکرہ کرتے ہیں اکثر سلطان الاولیاء کا اور سلطان المشائخ کا، تو اس ماہ کو نسبت ہے سلطان الاولیاء سے اور سلطان المشائخ سے، تو ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ مناقب و تعلیمات محبوبین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو الحمدللہ ہم آج فضائل و مناقب تعلیمات محبوبین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں حزب سابق حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر مظفر حسین خان صاحب بندہ نوازی ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے روح رواں بلکہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے نیشنل کوآرڈینیٹر حضرت مولانا سید عبدالقادر قادری وحید پاشا صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ایک مہمان ہیں آج مولانا عبدالرشید صابری صاحب، جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ میں اس گفتگو میں شامل ہوں گے۔ تو آئیے آیات ربانی کی تلاوت سے اس اجلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں حافظ سید احمد اللہ حسینی جنید پاشا بندہ نوازی سے ملتمس ہوں کہ آیات ربانی کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. نعت پاک کی آپ مناقب میں اگر کچھ اشعار ہیں تو آپ پیش فرمائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا
آئے آقا تلووں سے ضیاء پائی، تلووں سے کیا بات ہے؟ ضیاء پائی، ان چاند ستاروں نے اور در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے سبحان اللہ۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب نالین پاک حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طلبہ مبارک سے مس ہو گئے تو ان کی عظمت اتنی بڑھے کہ عرش پہ بھی جو ہے میں نالین تھے سرکار، سبحان اللہ، چاند سبحان کی اللہ، وید کی کوئی اوقات نہیں، چہرہ تو سرکار کا ابھی تو 70,000 پردوں میں ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ طلبوں کے سے جب نالین پاک جو مس ہو گئے تو ان کی یہ عظمت ہو گئے کہ پے نالین عرش پہ تھے سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعت پاک کے اشعار کے ذریعے عشق رسول کے سبحان اللہ، اللہ شمع کو کو روشن شمع کرتے روشن کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع ہے کہ مناقب و تعلیمات محبوبین، تو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں پاؤں وہ تلوا تیرا، اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ تلوا تیرا تو غوث پاک کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے بہرحال بحث کو چھیڑ دیا ہے۔ میں ڈاکٹر مظفر حسین خان صاحب سے خواہش کروں گا ابتدا جو ہے نا سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی ضرور سیدنا غوث العظم دستگیر کے فضائل و مناقب سے بحث کا آغاز کریں۔ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تو اس حقیر فقیر سے جو ہے کیا ادا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ کمالات پر خود سرفراز کیا ہے، تو پس اللہ اس کا رسول ہی جانے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر جس قدر بھی ہم اظہار کر سکتے ہیں اس کی کوشش تو ضرور کریں گے۔ بے شک پیران پیر کو جو اختیارات اللہ رب العزت نے دیا ہے، بے شک تو ابھی جیسا کہ فرمائے کہ غوث آپ کا مرتبہ کیا جانے غوث الورا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک بغداد میں ایک عورت انتہا سے زیادہ مسکین تھی، بیچارگی وہ بے کسی کی ماری تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، ننھے سے بچے جو ہے گود میں ہے، تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو بے انتہا قسمہ پرسی اور پریشانی اور کرب کے عالم میں میت ہے گھر میں ابھی، سیدھا پیران پیر کی بارگاہ اقدس میں پہنچی، بولی کہ اے پیران پیر روشن ضمیر، آپ مردوں کو بھی جلاتے ہیں، بس میری بیچارگی پہ رحم فرمائیے، میرا کوئی نہیں ہے یہ شوہر کے علاوہ، میں انتہا زیادہ بے کس و بے بس ہوں، دو ننھے سے بچے ہیں کہ جب انتقال کر گئے تو مجھے کیسا؟ پیران پیر روشن ضمیر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ سبحان اللہ۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ سبحان اللہ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اللہ حدیث قدسی ہے۔ اور پھر اپنے پرائے جو تھوڑی سی اولیاء اکرام سے دلوں میں قدرت رکھتے ہیں، ان بیچارے
جو بھی نصیب ہے ان کا، وہ بھی اتفاق کرتے ہیں جو احادیث کتب میں اس میں درج ہے متفق علیہ کی حدیث پاک ہے. اہل عقیدہ خوش عقیدہ تو منوان تسلیم کرتے ہیں، مگر جو لوگ یہ کہاں وہ کہاں چون چراغ جو کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جو وہ مانتے ہیں انہی کی کتابوں، جو ماننے والی کتابوں میں یہ پاشا قبلہ متفق علیہ کی حدیث ہے. متفق علیہ کی مسلم اور بخاری دونوں ائمہ نے اس کو جو ہے اتفاق کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو پس اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے. یہ اور پھر پیرانی پیر کی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں. سبحان اللہ. بے شک بعض کو ولایت جو ہے کچھ کسب کے بعد میں اللہ رب العزت مہربان ہوتا ہے تو نصیب فرما دیتا ہے. آپ تو مادرزاد ولی ہیں، وہابی. سبحان اللہ. یعنی پیدائشی ولی ہیں کہ ولایت کے کرامات تو چرچے تو خوب جانتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ولادت پاک 29 شعبان کو بھی تھی. تو آپ پیدائش سے جبکہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ہماری ایسے ولی ہیں، ایسے روشن زمین ہے، اللہ نے ان کو ایسا چن لیا ہے کہ آپ جب سے ہی روزہ رہتے ہیں پیدائش سے، اس کو شریعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ابھی شریعت ان کی یہ نہیں رہتی تو جب سے تو آپ کی کمالات تو وہ ہے. مگر میں آ جاتا ہوں تو جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اس کو یہ کمالات سے سرچار کر دیتا ہے. اور پھر سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہے. کیوں کہ پھر آپ کی بشارت خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے والد ماجد ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. حضور بشارت دی ہے کہ ابو صالح آپ کے گھر ایک ایسا لڑکا تولد ہونے والا ہے، جیسا میرا مقام انبیاء و مرسلین میں ہے اس کا مقام بھی اولیاء صلحاء صالحین کاملین اتقیاء میں ویسی انفرادی ہستی کا حامل رہے گا، صفات کا حامل رہے گا، وہ آپ کے گھر آنے والا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود خواب میں آ کے بشارت دیں ابو صالح آپ کے والد ماجد کو. اور ابو صالح اس لیے کہا جاتا تھا آپ کے والد محترم کو کہ آپ کے اور ایک بھائی تھے وہ زیادہ معروف نہیں تھے، عبداللہ جس کا نام تھا، تو اس نسبت سے کنیت آپ کی جو ہے ابو صالح رکھی گئی تھی پیرانی پیر کی. اب دونوں نجیب الطرفین سعادت ہیں. اور ام الخیر سلام اللہ علیہ سبحان اللہ. رحمہ اللہ علیہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی وہ بھی بڑی پاک متقیہ تھی. تو یہ آپ کا یہ تو اب اندازہ لگائیے اللہ رب العزت پہلے سے انتخاب فرما دیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، چاہے خواب میں آ کر کہے یا کسی وقت بھی کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور وہی کچھ فرماتے ہیں جو رب قدیر آپ کو وہی فرماتا ہے. تو حضور نے جو کہا تو کہتے اپنے اختیار سے بھی کہتے ہیں، مگر حضور کی شان یہ ہے کہ حضور وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کا رب فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو رب قدیر نہیں فرمایا ہوگا نا کہ یہ گھر میں جو ہے میں بھیج رہا ہوں میرے ایک بندے کو، اس کی شان یہ رہیں گے اور حبیب آپ ان سے جو ہے فرما دیجیے. تو حضور نے ہی تو فرمایا ہے، تو یہ شان کے مالک ہے. تو ان کا کیا عالم ہوگا جبکہ عام ولی کے لیے پیرانی پیر کے اختیارات بعد میں عام ولی کے لیے اللہ فرماتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں. یعنی اللہ کی سماعت لامحدود، اس کی بصارت لامحدود. تو وہ صفات اللہ رب العزت کچھ اپنے محبوبین میں شامل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ نے محبوبین کا ذکر فرمایا شامل کر دیتا ہے. تو ویسے ہی کوئی اس میں یوں ہونے کی ضرورت نہیں. اور پھر فرما رہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میرا یہ محبوب بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے سوال کر دے کسی کے بارے میں بھی یا اس کے بارے میں بھی، میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. بغیر عطا کرے کہ نہیں، ضرور عطا کرتا ہوں. اور وہ کسی کے بارے میں پناہ چاہے میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، یا وہ خود کے کسی کے بارے میں کوئی بارے میں. تو یہ اولیاء کی شان ہے. تو اب آئیے، اب یہ مختصر سی جو ہے تشریح اس لیے کیا کہ تاکہ لوگوں کو حیران نہیں ہونا کہ یہ کیسا میت گھر میں رکھ لے کے ایسا کیسا. تو دیکھیں اختیارات کیسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے خود فرما رہا ہے کہ میرا یہ بندہ کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ. اختیارات دیتا ہوں اس کو، اور پھر اس کی سماعت بصارت دیکھتا ہوں. تو دیکھتے بھی کیسا ہے آپ ہم دیکھیں گے تو اتنا ہی دیکھیں گے جہاں تک جاری نظر. تو اللہ بول رہا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. تو پیرانی پیر کی بارگاہ میں جب آئی، آنے کے بعد میں دیکھ کے پیرانی پیر کو بھی بڑا رحم آیا. دیکھے آسمانوں کی طرف نظر پڑی ہے
تو اس وقت جتنے ارواح کھینچ کے لے جا رہی تھی ملک الموت، تو وہ ارواح جا رہے تھے آسمانوں کی طرف. بولے واپس کر دے، یہ ایک ہی مطالبہ کرے کہ یہ اس کی روح کو واپس کر دے. لاڈلے ہیں رب کے، رب جو چاہا کرتا ہے، اور پھر لاڈلوں کی بات تو سنتا ہے، خود اس کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت وعدے سے تو انحراف نہیں کرتا نا. بولیے کرتا ہے؟ نہیں. کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. لا تخلیف المیعاد کی بات ہے نا. تو اب پیرانے پیر بولے کہ چھوڑ دو ایک روح کو، فلاں بن فلاں کی چھوڑ دو، معروضہ پیش کری تھی مام، یہ چھوڑ دو. بولے یہ کیسا چھوڑتے فرید؟ بولے یہ کیسا ہے، نکالنے کے بعد تو واپس کا سوال ہی نہیں ہے، یہ ہمارا نظام ہے. تو بولے چھوڑو نہیں 3 بار جو تقاضا ہوتا ہے حجت کلام کا، وہ جیسا پورا ہوا نہیں آئے تو پوری تھیلی کو واپس. سبحان اللہ. ایک کی چکر میں اس وقت جتنے بھی اس میں ارواح تھے پورے کے پورے واپس. یہ اختیار ہے پیرانے پیر کا. سبحان اللہ. سلطان الاولیاء، امام الاتقیاء. اب سلطان المشائخ بولے تو ہمارے پاس کوئی مشائخ نہیں لکھتے، ویسے مشائخ نہیں، نعوذ باللہ، جیسا لکھتے ہیں نا ہمارے پاس. آج کل کوئی القاب جو ہے سے خالی نہیں ہے معاملہ. پورے جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ یہ پورے آ چکے ہیں. تو کہ ویسا نہیں کہ یہ سلطان المشائخ نہیں، یہ سلطان الاولیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں. کیا ہیں؟ امام الاتقیاء. امام الصالحین ہیں، یقیناً امام الحیبہ ہیں. تو یہ آپ کا کمال تو اس وقت ہوا. اب ہوا یہ کہ عورت گھر تک نہیں پہنچی تھی، اس کا شوہر جو ہے بقید حیات ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بامراد ہونے کی بارگاہ تھی. یہ اختیارات ہے. اور ایک واقعہ پیرانے پیر کا جو آپ کے اختیارات بتا کر پھر میں اولیاء کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں. اور یہ بھی جو گفتگو پیش کر رہا ہوں واقعہ، یہ بھی اللہ اس کے رسول کے جو ہے کلام کی ہی نسبت سے پیش کر رہا ہوں. کیوں کہ اللہ کی ہی کلام ہے وہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. سبحان اللہ. سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ معاملہ ہے. تو آئیے ایک سن 535 ہجری کا واقعہ، پیرانے پیر کے ہی سلطنت میں سے ایک ابو سعید علی بن حسن بن حسین بن بغدادی ازجی ایک ولی تھے. بعد وہ بھی ایک اچھے کامل بزرگ تھے اس دور میں. آپ کی صاحبزادی باقرہ تھی، چھت پہ چڑھی، مغرب کے ٹائم پہ غائب ہو گئی. آپ کسی کو ذکر بھی نہیں کرے. پیرانے پیر کے پردہ فرمانے سے پہلے کچھ سال پہلے آپ حاضر بارگاہ ہوئے، کسی بولے کہ ایسا ذکر ہے. تو بولے پیرانے پیر ایسا، ٹھیک ہے آپ جاؤ کرخ کے پہاڑوں میں جاؤ، ایک مقام ہے کرخ کے پہاڑوں میں جاؤ، وہاں پر جا کر حصار بندھو، بسم اللہ وعلی نیت عبد الخادم. اس کے بعد گھیرا مارو، مختلف قسم کے اجنہ، شیاطین، خبثہ سب آئیں گے، اور آپ گھبرانا نہیں. آپ جہاں دائرہ ماریں گے وہ دائرے کے اندر کوئی نہیں آئے گا. آپ بیٹھو، رات کے اندھیرے میں جاؤ، سے پہر میں رات کے بیٹھو، کوئی آئے گا. اور آپ سے جب تک کوئی سوال نہیں کیا آپ اس سے بات نہیں کرنا. تو فوجیں گزرتی گئی جناتوں کی، کوئی دیکھا مگر ان کو کوئی چھیڑا نہیں، سب آگے بڑھتے گئے. آخری میں اجنہ کا بادشاہ جو تھا وہ آیا، آ کر رکا دائرے کے باہر، ادب سے بڑھ گیا. بولا کہ آپ کون ہیں؟ تو بولے کہ میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں. یہ ہے، سمجھ گیا. بولے حکم فرمائیے. اتنی تعظیم کے ساتھ حکم قبول کرتا ہے کہ بولے میری ایک لڑکی تھی، ایسا چڑھی تھی، ایسا چلے گی. تو پوچھا جناتوں کو پورے، بولے کون لے گیا ہے؟ تو ایک جن حاضر ہوا، بولا کہ چین کا سرکش شیطان نے ان کی بچی کا اغوا کر لیا گیا. بولے حاضر. بولے یہ شہر بغداد ہے کہ علاقے سے تو کیسا لگا، اس کا سر بھی قلم کر دیا گیا اور لڑکی کو واپس بھیجے گا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے جو وہاں تشریف لے گئے تھے جس کی بچی گم ہو گئی تھی، پیرانے پیر کے اس پہ جو گئے تھے حکم پہ. بولے کہ بولے کیا بات ہے، آپ لوگ جب نام لیا میں سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی رحمہ اللہ، تو آپ کیسے اتنی تعظیم؟ تو بولے جب پیرانے پیر بحیثیت جلال اگر نظر ڈالتے ہیں زمین پر تو ہم 7 طبق اندر زمین میں چھپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ وہ انسانوں کی نہیں، اجنہ کے بھی بادشاہ ہیں. آپ کے جلال کا عالم یہ ہوتا کہ کبھی بطور جلال اگر نظر ڈالتے ہیں تو 7 طبق زمین میں دھس جاتے ہیں. یہ پیرانے پیر سلطان الاولیاء کی شان ہے. تو پھر آئے واپس، بڑی خوشی لوٹے. تو الحمدللہ یہ حکومت ہے، اجنہ پہ بھی حکومت ہے. وہ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے
سرکار فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ تم بھی اس سے محبت کرو، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یحب جبریل، کہ جبریل بھی محبت کرتے ہیں. پھر جبریل محبت کر کے یوں نہیں رہتے، پھر فرشتے بھی بغیر حکم خدا کے کوئی کام نہیں کرتے. بے شک. پھر جبریل فنادا جبریل فی اہل السماء، کہ اہل سماوات میں جبریل آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، حکم دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فاحبہ اہل السماء، کہ جب جبرائیل حکم دیتے ہیں اہل سماوات میں کہ اللہ رب العزت فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، تو پس سارے کے سارے محبت کرتے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اہل ارض میں ساری مخلوقات کے دل میں اس بندے کی محبت کو اور تعظیم کو بھر دیتا ہے. تو وہی تو کمال ہے کہ اجنہ بھی آپ کی تعظیم کرتے ہیں، درخت بھی تعظیم کرتے ہیں، پہاڑیں بھی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آقا کی امت کے اولیاء کا مرتبہ ہے. تو پھر آپ تو سید الاولیاء ہیں، ہے نا؟ بے شک. جیسا کہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. جب سرزمین دلی پر قدم رنجاں فرمائے تو اولیاء اللہ کی محبت کو اللہ نے خود اپنی مخلوقات میں بھر دیا. تو آپ اجنبی تھے، مگر اجنبیت کے باوجود لوگوں کے لیے اجنبی تھے، مگر دوسرے مخلوقات کے لیے اجنبی نہیں تھے. یہ سب جانتے تھے کون ہے، اللہ کا محبوب ہے. تو بس لوگ جوک در جوک آنا شروع ہوئے، کھنچے ہوئے، بلائے نہیں، رخے نہیں چھپائے، اخبارات میں اشتہار نہیں دیے، ٹی وی پہ اسکرولنگ ایڈ نہیں دیے، اور آٹو لگا کے پکارا نہیں کرا کہ میں فلاں ہوں، یہ مجلس قائم ہونے والی ہے، یہاں یہ جل رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی محبت کرو. پھر سارے فرشتے بھی، بلکہ اہل سماوات میں جتنی مخلوقات ہیں سب محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اہل زمین والوں کے دلوں میں محبت کو بھرتا ہے، چاہے کوئی بھی جانور بھی پر نہیں مارتا. شیر بھی آیا تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب سے رہتا ہے نا، واقعہ کئی کرامات ہیں نا. تو ویسے تو لوگ جوک در جوک آنا شروع ہوئے. اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی دلی کے، انہیں بولا یہ کیا ہے بھائی، لوگ پورا تانتے کا تانتا جمع ہو رہا ہے، ادھر کوئی کیبنٹ میں آ رہا ہی نہیں مسئلہ، تو کیا کریں گے، کیسا کریں گے، مسئلہ جو ہے یہ کیسا کریں گے. تو بہر کیف تو انہیں اپنے آپ سے حسد جلن کی بنیاد پر گھٹن ہو کے بولا کہ انہوں اگر رہی ہے تو پھر میرا تختہ الٹے والا دکھ رہا، یہ پوری پبلک ادھر گھس رہی، نکو. وہ وزیر کو بولا کہ فوری ان کا تخلیہ کراؤ، یہ کون ہے، صوفی منیش آدمی، ان کو بڑھا دو، فوری نکال دو. بولے ٹھیک. وزیر صاحب آئے، سیدھا جو ہے پرچہ لے لیے، جا کے دے دیے لکھ کے. بولے یہ آپ کے لیے بادشاہ سلامت کا جو ہے فرمان ہے. بولے تو بادشاہ کیئر بھی نہیں کرتے، کیونکہ اوقات ہی کیا رہتی ہے ان کی، یہ ایسے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے محبوب ہی نہیں، تو ان کے سامنے یہ کوئی اوقات ہی نہیں رہتی، 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی، گن کی بھی نہیں رہتی. بہرحال تو وہ پڑھ لیے. بولے ٹھیک ہے، 8 دن کا ٹائم تھا اس میں. تو بولے 8 دن کا ٹائم ہونا. بولے ٹھیک ہے اوکے رائٹ جاؤ. وہ جیسا ادھر ارسال مطلب وصول ہوا پرچہ محبوب الہی کے ہاتھ میں، ادھر اس کا مسئلہ بند ہو گیا. اولیاء اللہ ہے، کیوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کیا بات ہے، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کروں گا. ورنہ بے شک. دشمنی نکالنا دور کی بات ہے، کرتا ہے دشمنی رکھتا ہے، شروعات کرتا ہے، خالی دل میں پکا لے رہا ہے کھچڑی، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. بتا اللہ پاک فرما رہا. تو یہ اعلان جنگ ہو گیا سمجھا. تو اس کو پہلے سو میں اذیت پہنچی کہ ون اس کا رک گیا پیشاب. اب اس کے بعد پیشاب کے خارج ہونے کے لیے دوائیں، حکمتیں، حکیمہ، اطباء پورے سب کی جو ہے لائن لگ گئی پوری. بادشاہ ہے، وہ رولر ہے. جیسا ہمارے پاس ہندوستان میں اگر پردھان منتری کوئی ہے، ڈیموکریٹک کنٹری میں پردھان منتری تب تو بادشاہی دور تھا، تو بادشاہ تھا اس لیول کا سمجھے، اس سے بڑے اختیارات. یہ تو کیبنٹ بٹھانا پڑتا، بادشاہ کو کیبنٹ نے جو بولا وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہاں پہ مشورہ لینا پڑتا، وہ کیبنٹ چپ کی صحیح پورے اس کے فیور کی بھی ہے، تو فارمیلٹی کو تو بٹھانا پڑتا، اس کے بعد بل پاس ہوتا. وہاں بل پاس ہونے کی ضرورت ہے، جو بولا آرڈر شروع، سرکار آرڈر شروع. تو پیشاب روکنے کا آرڈر ادھر مل گیا اس کو، ادھر یہ خارج بولتے ہی بولا ادھر تمہارا بند، ادھر اخراج کا آرڈر تو ادھر تمہارا بند کا آرڈر. اب پریشان ہوا، پورے حکیمات تھک گئے. اس کے بعد ہوتے وہ بھی بند.
अरे 1 तो बंद हुआ था, नंबर 2 भी बंद। अब टैंक फुल, यहाँ तक आ गई बेचैन होगा, बैठना भी बंद होगा, लेटना शुरू करा। कितनी बेचैनी होती साहब, अगर पेशाब किसी को वक्त मुकर्ररा से घंटा 2 घंटा बढ़ गया टाइम, तो आदमी कर्ब की कैफियत में आता। ये तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, पूरा मामला पूरा जाम, ट्रैफिक चक्का जाम, अंदर पूरे अंतरण के रूट्स पूरे जाम। अब क्या करना, पूरे आए, नुजूमियाँ भी आ गए, चलो ये भी आ गए, वो भी आ गए, सब आ गए। उसमें नुजूमी बोले तो आजकल कैसे चीटर आमिला नहीं थे, खाली धक्के पे मारने वाले अगर इत्तेफाक से लग गई तो अब उसकी घर भर गया समझा, पूरे लुट गया समझो मुझे, वैसा नहीं थे। ये बिल्कुल पक्के थे, नुजूमियाँ डाल के बोले कि ये आपका इलाज ना मेडिकल पे हो सकता, ना यूनानी दवा हो सकती, ना किसी किस्म की, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना कोई पति वोपैथी कुछ भी काम नहीं करती। सीधा सीधा आप एक ही पति काम कर सकती। आप जिसको नाराज की है उनको मना लो, तुम्हारा इलाज पूरा उसमें पक्की बात बुलाओ ना। अब इनको याद आ गया, अरे ये हमारा किस्सा वहाँ से शुरू हुआ। ये होशियार रहते थे, दानिशमंद तो वजीर को बोला कि आप जाइए उनसे मारोजा पेश करिए, माफ़ीनामा पेश करिए कि हमारा इलाज कर दो बोलिए। तो फरमान लेके गया, तो बोले क्या है पूछे, महबूब इलाही, तो बोले नहीं वैसा बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम कोई थोड़े मालिश थोड़े। बोले नहीं कुछ भी करिए, आप इन पर रहम फरमाइए। और औलिया बड़े रहम दिल होते हैं, और बड़े रहम दिल होते हैं, और बिला माला और बगैर किसी तरीके के बेलौस मोहब्बत करते हैं और बेलौस करम फरमाई करते हैं। बुराई भी करा तो उसकी भी भलाई करते हैं, ये औलिया की शान है। तो बस वैसे ही कर दिए। बोले कि ठीक है, मगर एक शर्त पे करूँगा इलाज, मैं कुछ लिख के दूंगा, आप पढ़ना नहीं, वो सिर्फ बादशाह ही पढ़ना। और कैसा पढ़ना कि पस ले जाइए कोई भी ठिलिया वलिया पे इसको अंदर रख देके उनको बिठा दीजिए, वो पूरा खारिज हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हाथ से निकाल के पढ़ना, दूसरा कोई नहीं पढ़ना। अगर फिर दूसरा पढ़ेगा, पहले भी पढ़ेंगे तो फिर मामला पूरा जो है रिवर्स हो जाएगा, फिर को हम उसके बाद नहीं कर देते। ठीक है, छुपा के लेगा, जो भी लिखना था ले आके दे दिए। देने के बाद में उसको रख के उसको बिठा दिए, बड़ी मुश्किल से उठा के, अकड़ गया था, बिठाते 21 सेकंड में, लम्हे में खारिज पूरा, इलाज खारिज बहाल होगा। बोले अब होगा, तो बोले इलाज अभी बाकी है, बोले उसको इलाज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वजीर बोला कि बादशाह सलामत अभी इलाज कंप्लीशन को नहीं पहुंचा, बाकी है। बोले वो क्या बाकी है, तो बोले वो एक चीज़ जो रखे उसमें जो आपका इलाज हुआ, खाए नहीं करे नहीं, एक चीज़ रखे ऐसा। बोले निकाल के पढ़ना, ये गंदगी में से कैसा निकालो, बोले निकालना, नहीं तो मालूम है तकलीफ क्या है उसको। निकाला, निकाल के पढ़ा। तो महबूब इलाही लिखते हैं क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसी फिरासत देता है महबूबीन को, आपको नहीं हर वली को, कि मोमिन की फरासत से डरने का हुक्म है। तो फिर ये तो मोमिनों के और आला मंजिल पर रहते हैं। तो वो तो बोले क्या है, बदबख्त बेवकूफ़ बादशाह, तुझको तेरे तख्त की परेशानी थी और तू ये समझा हमको कि तेरे तख्त की ख्वाहिश हमको होंगी कि हम तख्त पर आएंगे, ये हमारे जूतियों के बराबर भी नहीं रहती, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये गिलाजत जो है ना तेरी, वो गिलाजत से भी गंदी चीज़ होती है हमारी नज़र में। ये तो गिलाजत को जो समझ के अनेक उठा रहा था, उससे गंदी चीज़ होती। ये हमारे पास इसकी औकात है हुकूमतों की, ये तख्त की, ये ताज की, ये हीरे जवाहरात की, ये चीज़ की दुनियावी एतबार से हमारे पास ये दुनिया इतित है, गंदगी से भी और निचली है मतलब। तो ये शान है। तो अब जैसा पीराने पीर सरकार की फिर बात आ गई, तफसील से करेंगे, बेशक बेशक बेशक, फिर आएगी। तो पीराने पीर देखिए, मैं भी मुझे बोला कि बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करते हैं, ये महबूब इलाही जैसा करे। तो वैसे सुल्तानुल औलिया इमामुल अतकिया रज़ियल्लाहु अन्हु के हीन हयात में एक गवैया था, बड़ा मशहूर गवैया था, उसकी आवाज़ भी मशहूर थी, तोती बोलती थी उसकी। आज भी कोई होंगे ना शहर में रहते कोई ऐसा, तो बात की पॉपुलरिटी बन जाती थी। तो वैसा बहुत बड़ा था, कमाई भी कमाता था, वो करता था, मगर गाना हराम है, गाना सुनना भी हराम है, गाना गाना भी हराम है। तो उसको पीराने पीर बोले, क्योंकि आप रुश्तो हिदायत की इस पर है ना, तो बोले कि ये तुम्हारा जो अमल है गाने गाने का, ये सब हराम है, इसको बंद कर दो। तो उन्हें बोला ठीक है चले गया, बंद तो नहीं करा बल्कि बुराई शुरू कर दिया। पीराने पीर जल रहे मेरे से, शेख अब्दुल कादर को जलन हो रही मेरी कमाई से, मेरी आवाज़ से, मेरी पॉपुलरिटी से, ऐसा ऐसा, बल्कि हर चौरस्ते में बुराई शुरू कर दिया। आज भी है, किसी को अच्छी बात बोलो, बोलते उन्हें नेगेटिव ले लेता हूँ यार, तो उसको जो उसकी सोच से जो चाहे लेता नजरिए से, ये बोल लेते फिरा। उसके बाद उसकी आवाज़ बैठ गई, ज़ईफ़ी को पहुंच गया, हल्ला बैठ गया, आवाज़ पूरी चलेगी, लोग भी बुलाना बंद कर दिए, ऐसो पैसे ख़त्म हो गए, घर वाले भी हकाल दिए कि जब पैसे कमाने का लायक नहीं है तो बैल इसको हकाल दो बाहर, कुछ भी काम का नहीं है। इतनी मुफलिसी में आया कि खाने को खाना नहीं, पहने को कपड़े नहीं, बल्कि गंदगी में आ गया। ख़बरस्तान का रुख करा, दुनिया वाले नहीं पूछना शुरू करे शहर में, तो ख़बरस्तान बैठे हुआ, मक्खियाँ मच्छरा बैठे हुए, उसका थाट बाट सब खत्म हो गया। तो पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उधर से गुजर हो रहा था, तो नज़र पड़ी, अरे ये तो वही गवाया है, इतनी बेचारगी और इतनी मुफलिसी में है,
تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر آتے ہیں. کیسے رحم دل ہوتے دیکھیں اللہ والے. پلٹ آتے ہیں, آ کر شاگرد کو, اپنے مرید کو بولتے ہیں یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے, وہ جہاں خبرستان سے گزر رہے تھے وہاں جو بیٹھا ہوا تھا مفلس, اس کو دینا. وہ اس کو نہیں معلوم شاگرد کو نے, اور بولے اگر وہ پوچھا تو بولنا کہ کون بھیجا, نہیں بولنا کیونکہ اس کو شرمندہ ہوں گا انہیں. تو کتنی احساس رکھتے تھے, کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ بولے کہ سختی سے ہدایت دے کہ نہیں بولنا اس کو. گیا مرید دے بھی دیا, نہیں بھی بولا, تو انہیں اصرار پہ اصرار کرا کہ خالی کون دیے میرے کو اس حالت میں, کون ہے شہر پورے سارے بغداد میں کہ اس قدر احسان کرنے والا, پھر بغیر نام بولے کہ یا معمولی 2 روپے دے تو پوری تشہیر ہوتی, مگر وہاں پہ اتنا اشرفیوں کی تھیلی دے کے وہ بھی برائی کرنے والے کو, اس کے باوجود بھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے, تو انہیں کیا کرا, سمجھ گیا, ہوشیار تھا, بولا یہ ایک ہی شخصیت کر سکتی ہے عمل کے جو بغیر دکھائے کے دینے کی, وہ ہے پیران پیر ہی ہو سکتے شیخ اعظم. تو سیدھا آیا, جب توبہ کرو تو رسول صاحب آیا, آ کے در پہ ٹھہرا. جیسا دروازے پہ دیکھے خود حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے. ایک تو آپ کی برائی کرنے والا, پھر ایک تو مفلس, ایک تو برے عمل کا مرتکب, اس کو دیکھ کے بھی آپ اٹھے, اٹھ کے قریب چلے گئے اس کے. بول کیا چاہتا ہے, بولے یہ احسان تو آپ ہی کرے ہوں گے, اس کے علاوہ تو کوئی بغداد کی سرزمین پہ نہیں کر سکتا. بولے جی ہاں میں کیا, تیری حالت کو دیکھ کے مجھ پہ رحم آیا, تو بس تیری حالت پہ رحم آیا تو میں نے کیا, اللہ واسطے کیا. جی ٹھیک ہے. تو بولے مجھ سے آپ نے کہا تھا توبہ کرنے کے بارے میں, جب آپ کی بات کو انکار کرا تھا, کیا میں اب اگر توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو پیرانی پیر سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل ابھی بھی کر سکتا ہے. نہ صرف تیری توبہ قبول ہوگی, لا ہاتھ اللہ تجھ کو اپنا محبوب بھی بنا دے گا. توبہ کرنا تیرا کام ہے, تجھ کو ولی بنانا عبد القادر کا کام ہے. سبحان اللہ. اور پھر پیرانی پیر بھی کہے ہیں تو قرآن سے ہی کہے ہیں, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے, محبوب بنا لیتا ہے اپنا. یعنی کہ اس طریقے سے اصلاح کرتے تھے, اس طریقے سے اصلاح کرتے تھے. اب آج دیکھیے پیران پیر کا, ہم اب آتا ہوں حالات حضرات پہ آتا ہوں. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے خدا کی قسم, تو پہلے دامن کو پکڑا, چل پھر دامن کو پہلے سمجھا دامن کیا ہے. ارے دامن وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک کو غوث پاک نے تھاما تھا, مولا کائنات کے دامن کو تھاما تھا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم نے مصطفیٰ علیہ التسلیم کے دامن کو صلاۃ تسلیم کے دامن کو تھاما تھا. دامن سے مراد شریعت مطہرہ دامن ہے, تو غوث پاک کے دامن سے مراد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دامن کو پکڑے تھے, یعنی شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عمل پیرا تھے, تو اس پر ہم بھی اٹوٹ وابستگی سے رہنا, ان کے سیرت پہ سیرت کو اپنانا, یہ غوث پاک کے دامن کو تھامنا ہے. دامن کو تھامنے سے مراد یہ دامن ہے, تو اس کو نہیں سمجھنا دامن تو شریعت. تو اب بتائیے جتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ظرف ہے کہ کوئی غریب آیا تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایسا غریب کہ جو برائی کرتا پھرا, برسا برس برائی کرتا پھرا, اس کے باوجود پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کردار. تو اگر ہم غوث پاک کے دامن سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر یہ دلیل پیش کرنا کہ ہماری اگر کوئی برائی کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور پھر اگر کچھ دیتے ہیں تو اس کو دکھا کر نہیں دینا ہے, تشہیر کر کے نہیں دینا ہے, خاموشی دینا, یہ کردار ہونا ہے. نام پیران پیر کا لیتے ہیں اور عمل شیطان پر کرتے ہیں. ارے یہ تو زندیق ہیں, جی یہ تو بے انتہا, یعنی کوئی آدمی نام نہیں لے کے پھر بھی کر رہا تو ٹھیک ہے, نام لے کے اس کے بعد یہ دھوکہ ہے. یہ رئیس المنافقین ہو سکتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں, بولتے ایک نسبت سے جھانپ پہ لے کے کام کرتے ہیں ابلیسم کا. یہ تو ان کو تو سزا ڈبل ہے, ایک عام گناہگار سے بڑھ کے سزا ان لوگوں کو ہوتی ہے. تو پیران پیر سرکار کا یہ میرے. تو اب آئیے ذکر کی مجلس سے بھی اگر سجاتے ہیں, تو ذکر کی مجلس سے بھی سجاتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے واسطے سجانا ہے, لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہیں سجانا ہے. اگر کوئی خیرات بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے واسطے کرنا ہے, کسی کے دکھانے کے واسطے, یا پھر وہ خوش ہو اس واسطے نہیں کرنا ہے. اب دیکھیں پیران پیر کا کیسا عمل ہے کہ ایک برائی کرتا رہا, اس کو آپ جو ہے حسن سلوک کیے, پھر وہ آیا توبہ کرا تو اس کی ہمت افزائی کرے, نہیں تو نکل بدبخت, ایسا تو نہیں بولے کبھی. وہ اخلاق ہی نہیں ہے. پیران پیر کے اخلاق تو یہ ہے. تو اب میں بتاتا ہوں, جو کوئی بھی پیران پیر سرکار سے وابستگی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گا کہ صبح میں پہلے وہ بااخلاق ہونا ہے, اور اکھڑ مزاج نہیں ہونا ہے, اور رف لینگویج کا حامی ہونا ہی نہیں ہے. وہ اس کی لینگویج تو اتنی میٹھی ہونا ہے, خدا کی قسم, یعنی پھول کی پتی جیسی ہوتی ہے, اس سے بھی نازک اس کی لینگویج ہونا ہے. تو سمجھیں گے کہ یہ غوث پاک سے وابستہ گان میں سے اس کا شمار ہے. اب آئیے پھر شان دیکھیے. ایک چھوٹی میری خواہش ہے آپ سے,
کیونکہ الحمدللہ یہ تذکرہ جب چھیڑی دیے ہیں آپ، ہاں بالکل، تو میری مطلب آرزو ہے، خواہش ہے برسوں سے جو ہے، کیونکہ جس طریقے سے خانخواہوں کے بارے میں خانخواہوں کے بارے میں غلط فہمی جو عوام کے دلوں میں ہے، جی، اور جو پیروں کے تعلق سے جو بدگمانیاں عوام کے اندر ہے، جو آج کے پیروں کے تعلق سے، پرانے الحمدللہ بزرگوں کے تعلق سے نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ نام نہاد، جی جو لوگوں میں بول رہا ہوں میں آپ کو، جو بدترین ماحول بن رہا، تو میں چاہوں گا کہ ہر وقت جو ہے جب تک اگر ہم یہ اپنے سے جو اس کی صفائی نہیں کریں گے، اگر عوام کی اصلاح نہیں کریں گے، تو عوام یہ سمجھے گی کہ یہ جو لوگ ہیں انہی جیسے کیا پہلے کے لوگ گزرے، تو یہ چیز کو جو ہے ہم کو اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور عوام کو سمجھانا ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے، دور کرنا ہے، تو کیونکہ غلط فہمی، کیونکہ عوام اتنی کنفیوز ہے کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، تو اب بیعت لیے تو کس سے لے، پیر کس کو دیکھیں پیر کی شکل میں، تو اب پیر کیسا چاہیے، تو پیر ہونا کیسا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب اولیاء کا تذکرہ جب ہو رہا ہے، تو اس دوران جو ہے اگر عوام میں یہ غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے تو یہ بہت بہتر۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سوال کو بالکل سراخوں پہ رکھتے ہوئے، تاکہ عوام الناس کو آپ کا جو عوام کے جو تاثرات ہیں اس کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ پیرانی پیر سرکار کی کرامتوں کو دیکھ کر، ایک ساتھ جب پیرانے پیر کے اثر میں جب لوگ رہیں گے وہ دور میں، تو بڑے بڑے قابل ترین لوگ ہی ہوں گے، وہ قابل ترین لوگ ہی تھے، تو جب اس میں سے ایک آدمی کو بڑی خواہش ہوئی، وہ بھی قابل ہی تھا، کہ بولے پیرانے پیر کی کرامتیں تو بہت سنا، اب دیکھنا ہے کہ پیرانے پیر اور کچھ کرامت کیا بتاتے ہیں، کرامت تو میں رہ کے قریب رہ کے دیکھوں گا، سنا تھا قریب رہ کے، تو پیرانے پیر اس کو دیکھ لیے کہ 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، اس کے بعد بولا کہ کوئی ظاہری اعتبار سے تو کرامت نہیں بتائے، تو بولے ٹھیک ہے، اعلان کرنا تھا پیرانے پیر کو، پورے ائمہ خطبہ سب کو جمع کرے، جتنے بھی اس وقت سرزمین بغداد میں تھے، بڑی بھیڑ لگی، اس کے بعد پوچھے اس شخص سے تو کرامت دیکھنا چاہتا ہے، بولے ہاں دیکھنا چاہتا ہوں، تو بتا تو 4-5 دن کا عرصہ جو بھی گزارا میرے ساتھ، کبھی شریعت مطہرہ کے دامن سے کوئی چھوٹتا ہوا دیکھا مجھے، یا کبھی کوئی اللہ اس کے رسول کے حکم کی میں جو ہے کچھ تو بھی یعنی کمی دیکھا میں تعمیل کرنے میں یا ماننے میں؟ بولے نہیں دیکھا میں۔ کوئی فرائض واجبات اور کوئی چیزیں میرے سے چھوٹی؟ بولے فرائض واجبات تو دور کی بات ہے، نوافل بھی نہیں چھوٹے، بلکہ آپ ایک ایک رات میں ایک ایک کلام مجید پڑھ رہے تھے، بولے نفل میں، یہ سب دیکھا۔ تو بولے دیکھ، سنت مطہرہ پہ پابندی سے عمل کرنے سے بڑھ کے اور کوئی کرامت نہیں، یہی کرامت کافی ہے بولے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا عمل، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کا چلنا، یہ پورا شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، تو پھر ضرور اس سے بیعت کر سکتے ہیں آپ۔ اگر ان کا کھانا حرام ہے، بول جھوٹ ہے، اور پھر حرام حلال کی پرہیز تمیز کیے بغیر جو ہے وہ کسی کے مال کو بھی اپناتے ہیں، پھر نذرانے اگر آتے ہیں تو خود کی ذات پہ استعمال کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ بیعت کرنے کا قابل کا پیر نہیں ہے، کیونکہ نذرانے اس لیے دیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی رہ دو، کوئی بھی دعویٰ رہ دو، مگر سب میں پہلے تو اگر کوئی پیرانے پیر سے وابستہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں یہ خباثت تو آ ہی نہیں سکتی، وہ بڑا عادق رہتا ہے، وہ ملیح الفکر کا رہتا ہے اور بڑا پاک کا رہتا ہے۔ ارے لوگ پتھر مارے تو ان کو جو ہے پھول برساتا ہے، اگر لوگ کچھ اس کو برا بھلے تو ان کو تحفے دیتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تو اب دیکھیے پہلے بھی پیروں کو جو ہے نذرانے دیا کرتے تھے، مگر وہ کوئی بھی مثال بتا دیے کہ کوئی بھی پیر اپنی ذات کے لیے کسی کا نذرانہ قبول کر کے جو ہے استعمال کرا کیا؟ نہیں، ان کے پاس جو غربا مساکین وابستگان ہوتے تھے وہ ایسا لیتے تھے، ایسا دیتے تھے۔ ایک واقعہ پیرانے پیر کا لیجیے، پیرانے پیر جو ہے حج کو جانے کا ارادہ فرمایا، بڑی تفصیل ہے، یہ وقت تو نہیں ہوگا، اگر دوسرا واقعہ بیان کرا تو بچپنے سے تھوڑی سی اگر پہلے کم سنی کی عمر میں جب حج کو جانے کا جب خیال ہوا تھا تو والدہ روک دیے تھے، بولے حج کو نہیں جانا ہے، خود اللہ رب العزت کعبے کو آپ کے پاس بھیج دیا تھا، یہ الگ معاملہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، پھر بعد کی بات ہے، یہ بہت کی بات، جب حج کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو لوگوں کو معلوم ہے کہ پیرانے پیر حج کے لیے نکل رہے ہیں، شیخ عبد القادر، تو لوگ جو ہے راستے میں جو ہے وہ یہ سب ضیافتیں کر رہے تھے کہ یہاں ٹھہریں گے، وہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے، مگر پیرانے پیر روشن ضمیر تھے، راستے سے گزرتے ہوئے بس پیرانے پیر کے ساتھ قافلہ بھی تھا، ایسے گھر کو تلاش کرے کہ اس گھر میں 3 یا 2 بچیاں تھیں، باقرہ تھیں، شادی کے لیے جو ہے اس کے پاس کوئی مسائل نہیں تھے، مگر اعلان یہ کر دیا گیا کہ پیرانے پیر اس گھر میں ٹھہرنے والے ہیں۔ تو انہیں بولا میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، میں خود پریشان حال ہوں، اب پیرانے پیر کے قافلے کا انتظام کیسا کروں گا؟
خیر پیرانے پیر ڈال دیے. تو اب لوگ جوک در آئے پر وہ انتظامات تو نہیں کر رہا تھا کچھ بھی, وہ شادیوں کا کچھ سامان تھوڑا بہت تھا وہ ادھر استعمال کر دیا. اب نذرانے اتنے آئے کہ اس کی نسلیں جو ہے کھا کے, ہاں نسلیں کھا کے بچ گئے ہوتے نذرانے آئے تھے پیرانے پیر آگے. آنے کے بعد میں پیرانے پیر کیا کرے, جب جانا تھا لنگر اٹھائے تو پورے نذرانے اس کے پاس دے دیے. وہ نذرانے اتنے نذرانے ہوئے کہ اس کی نسل در نسل جو ہے کھاتے رہی. مطلب تو یہ معاملہ تھا. پیرانے پیر ساتھ لے کے نہیں گئے, جو نذرانے تھے ایسا دیے. تو یہ نذرانوں کا کام یہ رہتا. مگر آج مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نذرانوں کو اپنے غربا مریدین میں مساکین میں تقسیم کرتے ہوں گے, اہل محلہ میں تقسیم کرتے ہیں, مگر اکثروں کی تعداد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نذرانہ ملا تو ہمارے خود کے لیے ملا ہے. اب وہ نذرانے میں جو اتنی بہترین بات بولے آپ, یعنی کہ اولیاء اللہ کی نظر صرف اللہ اس کے رسول پہ ہوتی تھی, جیب پر نہیں ہوتی تھی کسی پر نہیں ہوتی تھی. اور یہ اتنی اچھی بات بتایا آپ کہ الحمدللہ جب اولیاء اللہ کی نظر جو ہے صرف اور صرف یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عوام میں دین کا کام کرے اور ان کی اصلاح کرے, ان کو برائیوں سے روکے. تو اب مگر آج دیکھا یہ جا رہا کہ بہت سارے ایسے لوگ سے شکایتیں اصول ہوتی کہ لوگ جاتے پہلے مرید کی جیب پہ نظر رکھتے. شکایتیں اصول ہونا تو ایک الگ بات ہے, اصول ہوتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں, جی ہم خود بھی دیکھتے ہیں, ہم خود بھی دیکھتے رہتے ہیں کئی لوگوں میں. مطلب جیسے جس انداز سے جو مطلب عوام میں آج کل بے چینی پائی جا رہی ہے, یہ ایک چیز کو کیا کر دیا پاشا, نذرانہ لینا جائز ہے درست ہے اس حد تک بول دیا, مگر نذرانہ کیوں لیا جاتا اس کو ہٹا دیا بازو. نذرانہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ اپنے پاس کے جو اپنے سے منسلک, اپنے سے جو لوگ منسوب ہیں وہ غربا مساکین کی مدد کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے. ذات کے واسطے کبھی نہیں استعمال کرتے. جو بھی اہل اللہ گزرے ہیں بتا دیجئے مجھے کوئی بھی ذات. یہ جو دین بیچ کر اپنے بلڈنگوں کو تعمیر کروا رہے ہیں تو ایسے پیروں سے مطلب عوام کو چاہیے کہ پیر کو تصور کریں گے آپ. جی نہیں, جو عوام جس کو تصور کریں, کیونکہ جو جتنا زیادہ شعبہ بازی کرتا ہے عوام اس کو پیر سمجھ رہی, سب سے بڑا پیر سمجھ رہی. اصل دیکھیے عوام میں جو غلط فہمی ہے کہ حقیقی پیر کو پہچان نہیں سکتے, جس کے القابات زیادہ رہیں گے, جس کے القابات زیادہ ہے, جس کو جو ہے فلاں بن فلاں بن فلاں لگا دے, وہ جہنم کا لے جانے کا سامان کر رہا ہے. اگر رپس میں آئیں گے تو یعنی زندگی خود تو بگڑے ہوئے ہیں, لوگوں کا ایمان بھی ختم کر دے رہا ہوں. تو یہ معاملے ہیں. اب دیکھیے اولیاء کرام کی شان کیسی رہتی تھی. اولیاء کرام کی شان یعنی مال کو دیکھ کے محبت کرتے تھے نعوذ باللہ, یا صورت شکل کو دیکھ کے محبت کرتے تھے, یا عہدے منصب کو دیکھ کے محبت کرتے تھے. نہیں, ان کو تو محبت نصیب ہی نہیں ہوتی. محبت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل وجبت محبتی للمتجالسین فیہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ. سبحان اللہ. وجبت محبتی للمتزاورین فیہ وجبت محبتی للمتبازرین فیہ. بات دیکھیے آپ. اور پھر فیہ کا مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر, بڑا گہرا ہے. اور پھر میری محبت ان پہ واجب ہو گئی. رب فرما رہا ہے, سرکار فرما رہے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میری محبت اس پہ واجب ہو گئی. کس پہ مولا؟ اس پہ کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے بلا لحاظ وضع و ملت اور بلا تفریق اور بلا مراتب کے میرے خاطر, کہ میری محبت اس پہ واجب ہو گئی. نہ مال دیکھتا ہے, نہ صورت دیکھتا ہے, نہ اختیارات کو دیکھتا ہے, نہ کالا دیکھتا ہے, نہ نیک دیکھتا ہے, نہ بد دیکھتا ہے. بس اللہ کی خاطر جو محبت کرتا ہے اس کے بندوں سے, اس کو اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے. یہ شان ہے. اور پھر جو اللہ کی خاطر مجلسیں سجاتا ہے, جو ذکر کی مجلسیں اللہ کی خاطر, پر یہاں مجلسیں سج رہے تو کسی کی خاطر سج رہے, مجلسیں سج رہے تو کسی کی خوشنودی کے واسطے, کسی میں فوقیت لے جانے کے واسطے, کسی میں روب و دبدبہ بتانے کے واسطے سج رہے ہیں. تو ایسوں کو کہاں سے محبت؟ اس لیے تقدس بھی ختم ہو گیا, برکت بھی ختم. برکت الٹا غضب ہویا تھا. اللہ اکبر. الٹا غضب ہویا تھا مسئلہ دکھاوے کے واسطے. اور پھر ایک دوسرے سے مل رہی تو ہر بندے سے, چاہے غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو, اللہ کی رضا کے واسطے, اس کی خوشنودی کے واسطے اگر ملتے ہیں بغیر کسی مطلب کے, تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ کی محبت ان پہ واجب ہوگی. اگر مطلب رکھ کے مل رہے ہیں, وہ ایک پاشا سے یا شجاع بھائی سے میرا کچھ کام ہے, اب میں مل رہا ہوں, یہ کام نکال سکتے ہیں تو مل رہا ہوں, برابر محبت بتا رہا ہوں, مگر یہ محبت نہیں ہوتی. اس پہ تو اللہ کی لعنت اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف سے لعنت اور فرشتوں کی طرف سے لعنت برسیں گی. اور پیسہ خرچہ ہے, پیسہ خرچہ بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے.
مساکین میں. آپ دیکھیں معاملہ یہ ہے, کسی اہل منصب یا اہل قدرت آدمی کو جو ہے آپ ایسے تحفے دیتے ہیں کہ وہ کام نکالنے کے لیے وہ رہتا تحفہ ایک اچھی چیز ہے, محبت پیدا کرنے کی چیز ہے, مگر آپ مطلب سے دے رہے ہیں تو محبت پیدا کرنے کی جو چیز ہے مطلب میں آ کے وہ بھی ختم ہو جاتا, پلٹ کے اس پہ لعنت برستی ہے. وہی کسی غربا مسکین کو, کوئی غریب اور مسکین ہے, اگر وہ ضرورت پیش کرتا ہے تو اس کو نہیں دیں گے, ہٹ بولیں گے. تو یہ کیا عمل ہے؟ یہ عمل بالکل اولیاء کی سیرت کے خلاف ہے, اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ عوام الناس کو, اگر تم کسی کو دیکھے, جیسا پیر کی بات ہے تو اسی طرف منسوب کروں گا, اگر کسی کو دیکھے کس سے آپ عقیدہ, اس کے عقیدت میں جو ہے آپ یہ ہونا چاہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے بیعت کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے رہنما ماننا چاہ رہے ہیں, اس کو مذہبی, تو آپ سوچ لینا کہ کیا اس میں صفات ہے, کیا یہ محبت کرے تو بے لوث کرتا ہے, کیا اللہ کی خاطر کرتا ہے, یا نہیں تو پھر ہمارا حبا جبا دیکھ کے کرتا, یا ہمارا رنگ روپ دیکھ کے کرتا, یا ہمارے اختیارات کو دیکھ کے کرتا, یا ہماری دولت کی فراوانی کو دیکھ کے کرتا, تو سمجھنا یہ مرید ہونے پیر ہے ہی نہیں ہے. یعنی کردار دیکھ کر کردار, بالکل کردار بھی بے لوث کردار, اس میں خود کردار کی خوشبو آتی. عطر لگانے سے خوشبو آنا الگ ہے, کردار کی خوشبو الگ ہے. آپ بڑی اچھی بات بولے. اسی میں جو ہے ایک ذکر, میں چھوٹا سا میرے کو ایک مطلب واقعہ یاد آ رہا. سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی, یہ جو سرکار لطیف الاولی کے پیران پیر کے عالم پیران پیر کے عالم سے اولاد میں سے, تو آپ کا ایک واقعہ میں مطلب سنا سو ہوں, نظر سے نہیں گزرا, مگر وہ اتنا بہترین واقعہ ہے, اس میں جو ادب دکھ رہا ہے. تو آپ کچھ شاید جو ہے بشارہ ہوتا سرکار پیران پیر کا, تو سرکار پیران پیر فرماتے کہ بیٹے تم میرے ہو بہو میرے جیسا ہے. تو فوری مطلب آپ فوری نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں, اہل خانوادے کو بلا کر کہتے ہیں کہ غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتا, تو اپنی داڑھی مبارک جو ہے آپ نیچے سے تھوڑی کچھ قتل لیتے ہیں, بولتے ہیں کہ یہ آقا اور غلام کی برابری نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ شہزادے پھر سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی کے جو کرامات, جو معاملات تھے دنیا میں, تو وہ مطلب ساری دنیا جانتی ہے اس کو. کیا ادب ہے اپنے بڑوں کا. اس کے بعد وہ جو ادب ہے پھر صاحب کرامات شخصیت اور ان کا یہ ادب. تو آج کے جو ادنا لوگ ہیں جو تکبر کے اندر جو اتنا آگے نکل جا رہے ہیں کہ میں فلاں بن فلاں, تو میری تعظیم کر, میرے ہاتھ نہیں چوما تو چلے جا, میرے پاؤں نے پڑا تو جو ہے ایسا. تو اس طریقے سے ان کو کیسا روکا جا سکتا, اور ان کے خلاف ہم جو ہے عوام کے اندر, یہ لوگ شریعت مطہرہ کے ابتدائی دائرے سے خارج ہے. کیوں کہ تکبر تو بہرحال کبھی بھی جائز نہیں ہے, کسی کو بھی جائز نہیں ہے نا, کسی کو جائز ہوا ہے. آپ یاد رکھیے حدیث قدسی ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نعزانی واحدا منہما فالخیتہ فی النار جہنم. اللہ, کبریائی میری چادر ہے اور عظمت و بزرگی میری ازار ہے. یہ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا, اور کوئی سے مراد کوئی بہت بڑا عابد بھی ہو, کوئی بہت بڑا کسی بھی کوئی بھی حسب سے نسب تعلق رکھنے والا ہو, کوئی بھی اگر اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو پس اس کو اٹھاؤں گا, نہ اس کے اعمال کو دیکھیں گا, نہ اس کے کسی چیز کو دیکھوں گا, جہنم میں پھینک دوں گا اس کو. تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے. اور ناظرین سے بھی ایک خواہش ہے کہ یہ آپ کسی ذاتیت کے اوپر یا کسی کی ذاتیت کے اوپر نہیں کہا جا رہا, یہ پرسنل, یہ کیونکہ ماحول کو دیکھتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام ہے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا. کونسل کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم صوفیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر کچھ خامیاں ہمارے اندر ہوں تو ہم اپنی بھی جو نا سدھار کر لیں گے, ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں گے. شروع سے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, اور اللہ ہم کو بھی اللہ انکسار بنا دے, ہمارے کردار کو بہتر بنا دے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ انکساری میں رہتا ہے, تکبر تو مومن سے ٹکرانے والی چیز رہتا ہی نہیں ہونے. دوسری بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیا ہے یہ تنقید ہم پہ تو نہیں ہے, یہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے, عوام کے درمیان میں یہ بات بتانا ہے کہ شاید وہ لوگ بھی سدھر جائے اور عوام بھی سدھر جائے. تو عوام ایسے پیر کی تلاش کرے, اگر پیری کا دعویٰ, پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پیر اپنے آپ کو بتاتا ہے اور کردار اس کے شیطانی ہے,
تو وہ کم سے کم آج بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عوام کے اندر کم سے کم اچھا میسج جائے. بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اشعار یاد آتے ہیں, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. آج کے حالات پہ ہے ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. کون سا صوفی؟ سو کارڈ نام نہاد جو اپنے آپ کو حلیہ ڈالے کے صوفی بنا, اس کے بارے میں ذکر کریں جو آج کے حالات میں ہے, بھرپور ہے. مستصوفین کی تعداد بڑی خوب ہے آج, اجماع ہے ان کا. تو ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, ملا شریعت کی گفتگو بہت مست ہو کے کرتا مگر عمل پارا کچھ نہیں ہوتا. اور صوفی کی نام نہاد, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, احوال کو ڈالنے کے حالات بنانے کے رہتا صوفیانہ. مطلب صوفیانہ حالات احوال کیوں رہتے کہ جو دنیا سے بیدار آدمی رہتا اس کو کپڑے لتے کا ہوش نہیں رہتا, وہ ریشم نہیں پہنتا, یہ ہٹا کے بازو سادگی میں آ جاتا ہے. تو وہ حساب سے وہ احوال بتا رہے ہیں کہ جو ہے بالکل دنیا سے بے رغبتی. ہاں, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. نظر آتا نہیں مجھ کو مرد خلندر, وہ جس کی کیا نظر آتا نہیں مجھ کو مرد خلندر, وہ جس کے رگو پائے میں فقط مستی کردار. تو کردار سے آ رہی ہیں فی الوقت جتنے بھی ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوں گے اللہ کے علاوہ, وہ ہم کو نظر نہیں آتے ہوں گے, کبھی نظر بھی آتے ہوں گے. بعض لوگ ایسے ہیں جو مختلف ان لوگ جیسا جب حقائق آپ ثابت کرنا یعنی سمجھانا چاہتے ہیں تو بعض لوگ ہم پر ہی آ کے ہمارے کردار کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کیونکہ بخدا میں جو چیز دیکھا, میں دیکھیے ناظرین کے سامنے رکھنا, بلکہ مولا کائنات کا قول ہے, تو میں کوئی چیز رکھنا مطلب حقائق کو بتانا, مطلب کیونکہ ان لوگ بھی حقائق سے واقف ہونا. تو اب ہم کیونکہ الحمدللہ کئی برسوں سے آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں, تو بعض لوگ تنقید کرتے, ارے حافظ صاحب فلاں فلاں, بھائی حافظ صاحب ایسا, شجاع بھائی جو ہے مطلب وحید پہچان فلاں, مطلب جو چیز ان کو کیونکہ آپ حق بولنے کے لیے جو ہے آپ بیٹھے, تو بعض لوگ جو ہے اتنا تنقید کرتے ہیں کہ ان کردار برے بتانے کی کوشش کرتے. اور بخدا ہم آپ کو جو قریب سے دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کرم سے کس طریقے سے آپ جو انکساری اور محبت کے ساتھ جو عوام کے تصفیہ کرتے ہیں اور عوام کے درمیان میں خیر و خیرات کا کام کرتے ہیں, جو میں آپ کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے, مطلب جو حقائق ہے وہ بتا رہا ہوں میں کہ ناظرین کے سامنے یہ ہونا کہ یہ بات بول رہے ہیں تو خود بعمل ہو کے بات کر رہے ہیں. حقیقت میں اللہ کرم سے اللہ نے بعمل ہو کے بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ سنیے یہ نہیں, کیونکہ اور اس کے لیے ہم یہاں پہ یہ میں اکیلا نہیں, جتنے بیٹھے ہوئے سب جو ہے حلف لے کے بول سکتے ہیں کہ آپ کیا ہے اور کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہمارے دل میں وہ چیز جو ہے بالکل مزے کی بات تو یہ ہے کہ آدمی میں جب کچھ ہے تو پتھر اسی کو آتا ہے جو ثمرآور درخت ہوتے ہیں, خالی درخت نہیں آتا. اور مولا کائنات کا خود فرمان ہے کہ جسی میں کچھ ہے اچھائی تو اسی کے لوگ برائی کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کو بار بار ہمارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را صحیح اور تنقید جب کریے جب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو, بغیر ثبوت کے کسی پر تنقید مت کریے, اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریے. تو یہ ہم ایک چیز بتا دوں بادشاہ, آپ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں. آپ پہ انگشت نمائی کرتے ہیں بدبخت حضرات کہ آقا کو کیا کیا نہیں بولے, جبکہ پوری کائناتیں آقا کے صدقے میں جنم لی ہیں. تو وہ بول سکتے تو مثال ہے ہمارے لیے. تو ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہونا ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول کی رحمتیں اور ہمارے اوپر جو ہے کرم نوازی میں اضافہ ہوں گا ان کی. یہ ہے دوسری چیز, اولیاء کرام کی جو شان ہے آپ دیکھیں, جو پیر بولنا چاہتے ہیں کہ ان میں یہ کیفیت ہے. کیا دیکھیے خود آقا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ہاں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء یغبطهم الانبیاء والشهداء بمکانهم من اللہ تبارک و تعالی عز وجل یوم القیامہ. آقا دو عالم وسلم صحابہ کی بھری محفل میں تذکرہ فرما رہے تھے آقا کے امت کے ولیوں کا. کیا فرما رہے تھے, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں نہ تو وہ شہید ہیں نہ تو وہ نبی ہیں, نہ تو وہ شہداء میں سے ہیں نہ تو انبیاء میں سے ہیں, مگر ان کی شان روز محشر میں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جو مقام و مرتبہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں روز محشر کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو صحابہ کرام کی بے چینی بڑھ گئی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا منهم,
یا رسول اللہ یہ ایسی شان کے لوگ آخر کون ہیں، ہمیں خبر تو دے دیجئے، ہمیں ان کا تعارف تو کرا دیجئے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار پر اپنے جانثاروں کے قال علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم قوم تحابوا بروح اللہ تبارک و تعالی عز و جل بغیر ارحام بینہم، کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر روز محشر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ان کی شان کو دیکھ کر ان کی صفت یہ ہوں گی کہ وہ آپس میں جب محبت کریں گے تو کسی بغیر رحم یعنی رشتہ داری کے محبت کریں گے، یعنی اللہ کے لیے، بغیر ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں رہیں گی، نہ کوئی خونی رشتہ داری رہیں گی، نہ کوئی تعلق نہیں رہے گا ان کا، اور محبت کریں گے۔ اور پھر کیا رہیں گے؟ وَلَا عَمْوَالٍ يَتَعَاطُونَهَا، کہ ان میں آپس میں کسی لین دین کے واسطے محبت نہیں رہیں گی، بغیر کسی مالی لین دین کے آپس میں محبت کریں گے۔ پھر من اللہ اِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، فواللہ فرماتے ہیں، آقا فرماتے فواللہ اِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٍ، کہ اللہ کی قسم کہ ان کے چہرے روز محشر 14ویں رات کا جو چمکدار چاند ہوتا ہے وہ بھی مان پڑ جانا ایسے چمکدار ہوں گے، اور پھر وہ نور کے ٹیلوں پر گامزن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، کہ اس وقت جب روز محشر ہر کوئی خوف میں مبتلا رہے گا، ویسے موقع پر نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کسی قسم کا رنج ہوگا، بے باک اور خوش اور نور کے ٹیلوں پہ رہیں گے، بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ ان سے جو وابستہ تھا دنیا میں ان کو دیکھتے رہیں گے، کوئی اگر پریشان آئے تو اس کو کھینچ لیں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد ثم خرا هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ پھر یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں سرکار کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کے ولی کو نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے نہ کسی قسم کا رنج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر ان کی صفات بھی بیان کرے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل بیت و اطہار سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور حضور کے حکم کی تعمیل میں جو ہے رات دن ہمتن گوشت تیار رہتے ہیں، اور پھر وہی لوگوں کو اللہ رب العزت اس کا خوف کی نعمت نصیب فرماتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اور انہی لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی شان و شوکت کی، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ اللہ رب العزت کے کلمات بدلنے والے نہیں ہوتے، جو بول دیا سو بول دیا، اور یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، حالات حاضرہ میں کئی لوگ ولیوں کا ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض تو جھوٹے کرامتیں بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسا نہیں ہے، سب میں بڑی کرامت تو یہ ہے کہ خود پیران پیر کی سنت ہے کہ شریعت مطہرہ پہ قائم رہنے سے بڑھ کے کوئی بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان کی شان کیسی ہوتی ہے دیکھیں پاشا، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، روز محشر اللہ پاک خود فرماتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل یوم القیامہ این المتحابون بی جلالی، کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں، الیوم اذلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان کو سائے میں اپنی جگہ دوں۔ کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے؟ اور آج کہاں ملیں گے؟ کم ملیں گے۔ محبت کریں گے تو روپیہ پیسے سے، محبت کریں گے تو رنگ و روپ سے، محبت کریں گے تو اختیارات سے، محبت کریں گے تو اقتدارات سے۔ نعوذ باللہ، اے لوگو عوام الناس، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج بھی موقع ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا کے لیے ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو۔ یہ نہ کو دیکھو کہ انہیں نیک ہے تو محبت کروں گا، انہیں بد ہے تو نہیں کروں گا، ارے بد کو بھی سدھارنے کے لیے محبت کرو، راہ راست پہ لانے کے لیے بد کو بد بول کے اور بگاڑنے کی کوشش کرنے سے اچھا اس کو سدھارو آپ، نہیں بولنا۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ کردار کشی کی بات آ گئی، لوگ تنقید کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من را عورتن فسترہا کامن کانا کمن احیا مودتن من خبرہا، کہ جو کوئی بھی کسی کے عیب کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، ذاتی، کسی کے بولنے سے سننے سے نہیں، خود دیکھتا ہے اور اس دیکھے ہوئے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت کے طرف سے اتنا اجر عظیم پاتا ہے، کسی مرنے والی یا مرنے والی زندہ دفن ہونے والے کو حیات دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اب پلٹ اس کا، اگر کسی کے عیب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھے ہوئے عیب کی اگر تشریح کرتا ہے تو خدا کی قسم وہ ایسا مجرم ہے، کسی کو زندہ دفن کر کے مار ڈال رکھا۔
मार डाला गया उतना मुजरिम है। क्योंकि मर्डर केसेस जो होते हैं, केसों की नोयत के हिसाब से उसको संगीन जो है चार्जशीट बनती है। वो बोटी बोटी करके मारा या खाली टब बोल के मारा या कि इत्तेफाक से मार डाला, 302 तो लगता, मगर उसके साथ जो लवाजमात लगते हैं कि वो लवाज, जैसा हमारे मुल्क का कानून है 302, किसी को मर्डर कर दिया तो कत्ल के वास्ते ये दफा लगता। अब वो दफे में भी संगीन देखते हैं, इरादतन मारा क्या, उसके बाद क्या क्या तरीके से मारा, कचरा के तकलीफ दे के मारा क्या, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनती है उसकी। तो उस तरीके से अगर किसी के ऐब को देखकर अगर कोई तशहीर करता है तो खुदा की कसम वो इतना बड़ा गुनाहगार है कि किसी को जिंदा दफन करके मार डाले उतना गुनाहगार है। तो अब लगा ये लोग यहाँ पे ऐबों की तलाश में रहते, अगर नहीं मिलता है तो तोहमत बोहतान बन देते हैं। ये तो उससे बड़ा बाप है, उसका भी बाप दादा है, तोहमत बोहतान जो है ढूंढते हैं, कुछ भी नहीं समझ, हसद की आग में, अरे इसको ये थोप दो, इसके साथ ये कर दो। तो इससे बाज आना चाहिए। अगर आप लोग कहते हैं कि औलिया के दामन से वाबस्ता हैं तो फिर ये किरदार को छोड़ना पड़ेगा। तब तुम समझेंगे कि हमें खाली फातिहा दिला दिया, शीरीन कर दिया, किसी दरगाह पे हाजिरी दे दिया तो समझ रहे हैं कि औलिया से वाबस्ता है। अरे बेवकूफ़ो, वो अजर तो मिलेगा मगर तुम्हारे को वाबस्तगी की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। वाबस्तगी की सर्टिफिकेट रब खदीर की तरफ से मुजदा जब मिलेगा आपको कि तुम इनकी सीरत को अपनाएंगे, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करेंगे। तुम समझेंगे कि अगर कुछ खवाली सुन लिए या कुछ नाते पाक की महफिल सजा लिए, उसको समझ रहे हैं कि वाबस्ता गाने अहले सुन्नत हैं। खुदा की कसम ये नहीं होता। आमाल का अपने मुहासबा करना है, अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई शरीयत पे हुजूर करीम अलैहि तस्लीम की इत्तिबा के साथ जो है आपको अमल पैरा होना है। फिर अहले बैत अथार से मोहब्बत की अटूट दलील, उनसे मोहब्बत और उनकी सीरत को अपनाना है। तो तब समझेंगे कि आप अहलुल्लाह से वाबस्ता गान हैं, आप सहीउल अकीदा हैं। अगर इसके अलावा सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जुमेरात को या पीर को सिर्फ फातिहा दिला लिए, उसके बाद तुम जो है जो चाहे करेंगे कि हम सुन्नतुल जमात के हैं, औलिया अल्लाह से वाबस्ता गाने नहीं। अरे खुदा की कसम, पीराने पीर से वाबस्ती का दावा करता झूठ बोलता, पीराने पीर से वाबस्ती का दावा करता हराम बोलता। अरे मुसलमान ही नहीं होता तो यहाँ से वाबस्ती कहाँ मिलती उसको। और पीराने पीर से वाबस्तगी का दावा करता, दामन नहीं छोड़ेंगे बोलता, गुटके खाता, तंबाकू खाता। पीराने पीर से वाबस्तगी बोलता, बड़ा मशहूर, अरे बड़ा चाहने वाला भी बोलता, ठर्रा मारता। ये कोसा जो है वाबस्तगी का दलील है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये लोग वाबस्तगी के नाम पे गुस्ताखी कर रहे हैं। औलिया सुलह साल इनकी गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं। अगर इनको तो सख्त सजा के मुर्तकिब हैं, अगर तौबा नहीं करते तो मेरी गुजारिश है ऐसे नापिकारों से जो नाम नेहाद तरीके से वाबस्तगी का दावा करते हैं, ये बाज आ जाएं। बल्कि वाबस्तगी तो लाजिम है औलिया कराम से, जब लाजिम है तो फिर तुमको भी ये लाजिम है कि तुम अपने काले करतूतों को छोड़ देना है, झूठ को छोड़ना है, मुनाफिकत को छोड़ देना है, लोगों को नीचे दिखाने से गुरेज करना है। आजकल फैशन बन गया है। औलिया कराम की शान तो ये होती थी, अरे खुदा की कसम किसी में ऐब भी देखते तो उसकी इस्लाह भी ऐसी करते थे, वो खुद की इस्लाह कर लेने के तरीके पर मुतरादिफ रहती थी, वैसा इस्लाह करते थे। मगर आज जलील कर कर, उसको हकीर जानकर, उसको झिड़क कर, ये औलिया की शान नहीं है ना, औलिया का तरीक़ है। ये क्या बोलते हैं, औलिया का तरीक़ तो बड़ी शान वाला तरीक़ है। वो खुद अपने आप को किसी की गलती पे शर्मिंदा होकर उसको उसकी गलती नहीं बताते हुए अपनी गलती का ये करते थे। आप बड़ी अच्छी बात बताए थे, जो भी रंग बिरंग लिबास डाल लेके अमलियात कर रहा उसको औलिया समझ रहे हैं आज के दौर में। अरे नौज़ुबिल्लाह, वो समझने वाली सोच पे भी अल्लाह रहम करे। और ये जो धोखा दे रहा इसको तो अल्लाह जो है नेक तौफीक दे, वरना फिर अंजाम तो बुरा है। तो खबर में कोई भी नहीं आते। अभी फरमा रहे थे, नाच पढ़ रहे थे, कब्र अंधेरी में वहाँ कोई इमदाद को नहीं रहता सिवाय आका के, फिर ये ऐसी हरकत करेंगे धोखा दे। तो वो ये आवाम को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब में पहले ये रंग बिरंगी ये छल्ले पिल्लों की चक्कर में नहीं आना आवाम। इनको जो है मुस्तस्फिफ, इनको सूफी नहीं मानना है। जरूर इनके किरदार अगर शरीयत मुतहरा से मजबूत वाबस्ता है तो खुदा की कसम उनके जूतियों को भी चूमो, इंशाल्लाह कुछ तो नसीब हो जाएगा। मगर ऐसे देखिए अल्लाह के करम से ये हैदराबाद एक गुलदस्ता है। बेशक, अरे हैदराबाद हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद। तो अब यहाँ पे ये औलिया का गुलदस्ता है। और ऐसे मुकाम पे औलिया अल्लाह के कसीर तादाद में चाहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर इनको चाहिए कि इतने खानखाएँ हैं और खानखा में हकीकी आदमी के पास जाकर वो अपने किरदार की इस्लाह करे, संवार ले।
تو اب یہ رنگ بھی رنگ لباس دیکھ کے اگر سدھارنے جائیں گے تو خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے. ایسو چلے آتا مالک, تو ایسو تھوڑا بہت بھی بچا اور برے ہر میدان میں ہر شعبے میں ہوتے ہیں, اس میں بھی ہو سکتے ہیں. نہیں بھائی تنقید نہیں کسی پہ, مطلب ایسا نہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے ابھی جیسا بھائی جس طریقے سے بتائے تو اس کے اندر آپ غور کریے کہ کتنی اچھی بات بتایا آپ. عوام اگر سمجھ لیے تو جو ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اتنی سدھار آ سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ دین میں سب سے پہلے مسلمان کے کردار کیا ہوتے ہیں. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ انکساری, محبت, عاجزی, سلامتی. آپ جھڑکی اگر ہمیں انکساری اور محبت نہیں ہے, اگر کوئی شخص آ رہا تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب بعض لوگ کا خیال یہ رہتا ارے فلاں پنکچر والا ہے اس کو وہاں بٹھاؤ, فلاں دولت مند آدمی ہے اس کو یہاں بٹھاؤ. تو یہ جو خیالات پیدا ہو گئے, تو اگر پنکچر والا ہے تو کیا وہ مسلمان ہے نہیں ہے, کیا وہ اولیاء اللہ کو چاہنے والا ہے نہیں ہے, کیا وہ شریعت پہ چل رہا نہیں چل رہا. ایک کریکشن کرتا ہوں یہاں پہ, تو معاملہ کچھ اور ہے. اولیاء کرام کی بات اگر آ گئی, یہ تو مسلمان دیکھتے نا, ہندو دیکھتے نا, سکھ دیکھتے نا, عیسائی دیکھتے, یہ تو صرف اللہ کا بندہ ہے, بھلے کوئی بھی ہو اس کو دیکھتے ہیں. یہ اولیاء کی شان رہی ہے. نہیں مطلب یہ جو بتا رہا ہوں خانقاہوں میں آج اولیاء اللہ کے وابستگان کے لیے احکام الگ ہیں, لیکن اولیاء کی مسند پر بیٹھنے والوں کے لیے احکام اور زیادہ سخت ہیں. اس لیے کہ اولیاء جو تھے انہوں نے اپنے آپ کی انا جو تھی وہ ختم کر کے اللہ کے ساتھ, جیسا آپ نے فرمایا کہ انا کو فنا کر کے اللہ کی ذات میں واصل ہو جایا کرتے تھے. جب فنا فی اللہ ہو جاتے تو اس کے بعد آپ نے جیسا فرمایا کہ جب وہ نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ ان کی زبان سے بولتا تھا, وہ نہیں کرتے تھے اللہ ان کے ہاتھ سے کرواتا تھا. یہ بات ہے. میں دیکھیے سب سے پہلے ان کو بھی میں جو ہے مطلب غلط نہیں ٹھہراؤں گا, مگر غلط میں ناظرین سے جو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کو غلط بولوں گا, اس لیے کہ وہ حقائق جانے بنا کسی کی یا تو تعریف کر دیتے ہیں یا کسی کی شکایت کر دیتے. تو وہ لوگ کو چاہیے کہ حق کو پہچانے, صحیح خانقاہوں سے وابستہ ہو اور صحیح خانقاہ میں صحیح نظر سے پیر کے عمل کو دیکھو کہ پیر کیا عمل کر رہا ہے. کہ پیر جو ہے رات میں جھوٹ بول رہا, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا, اور مریدین تعریف کر رہے ہیں, واہ کیا بات بولے, کیا بولے, تو پیر کے دبدبے سے. پیر خدا کی ختم, اللہ اس کا رسول ہی ہم کو کام میں آنے والا ہے. اور اگر پیر اگر جو ہے خلاف شرع, جیسا ابھی بھائی نے بتایا کہ پیر اگر کوئی خلاف شرع کام کر رہا تو عوام کو چاہیے کہ اس کو فوری اس سے دور ہو جائے. وہ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو, اگر وہ اپنی ایمان کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے حیدرآباد میں عوام سے بار بار ریکویسٹ یہ کریں کہ حیدرآباد میں کئی خانقاہیں ہیں, تو الحمدللہ اتنے بڑے بڑے خانقاہ اور ایسے اولیاء اللہ ہے حیدرآباد میں, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں بارگاہوں پہ جائیں, اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرے اور ان کے تعلیمات کو یعنی خود پڑھے کہ وہ کس طریقے سے ان کا نام بلند ہوا, اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو پیر ہے آج کے ان کے تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان سے بیزار ہوئیے, آپ اولیاء اللہ سے بیزار مت ہوئیے. کیا بات ہے, کیونکہ وہ حرکت وہ ان کی ذاتیت ہے, شیطان گھس گیا ان کے اندر. اولیاء اللہ تو یقیناً ان کے کرم سے انشاءاللہ آئندہ بھی رحمتیں برسیں گی. صاحب عقل و فہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور پہچان دے آتے ہیں کہ ان کے کردار کو دیکھ کے اولیاء سے بیزار نہیں ہوتے. ہاں جو بالکل آج کل معاشرے میں ایسا بتایا جا رہا, جو ناکارہ لوگ ہیں وہ جلدی سے فیصلہ لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے اولیاء سمجھ کے ان کا اعمال کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں. اللہ ان کو نیک توفیق دے. ویسا نہیں ہے اولیاء تو ابھی آپ جیسا بتائے کہ کوئی لوگ اپنے آپ کو ولی کہہ لے رہے ہیں, کوئی لوگ کچھ کوئی دعویٰ کر دیں, مطلب دعووں کے اوپر نہیں, مطلب کوئی القابات اپنے لکھ لے رہے ہیں. تو ارے القابات لکھنے سے پہلے کیا تم وہ القاب کے اہل ہے یا نہیں ہے یہ تو سوچو پہلے. عوام کے اندر بتانے سے پہلے تم اپنے آپ میں یہ دیکھو کہ کیا میں اس کا اہل ہوں نہیں ہوں. اور یقیناً ہم پہلے اگر اپنی اصلاح کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر یہ بدگمانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. سب میں پہلے پاشا جو مرید بنانے کا اہل سمجھ رہا اپنے آپ کو, وہ سب میں پہلے اپنے نفس کو مرید بنائے. نفس کا مرید نہ بنے, اپنے نفس کے پہلے اس پہ قابو پا لینا ہو. اس کے بعد اس کو جو ہے یہ دنیاوی پوری خواہشات چلے آتے ہیں, انہیں صحیح اصلاح کر سکتا ہے. ویسے مرشد کی بیعت کرنا میں سمجھتا ہوں جائز ہے مریدوں کے لیے. جو خود نفس کا پجاری ہے, نفس کا مرید ہے,
وہ نفس کے مرید کی جو ہے اگر کوئی مرید ہوتا ہے تو وہ بھی نفس کی مریدی میں بڑا پار ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں، ماضی میں بھی اس طریقے سے کبھی ایک آدھ بار گفتگو رہی تو پروگرام دیکھ کر کچھ لوگ بتائے کہ جو ہے ارے بھائی آپ لوگ خانخواہوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب اولیاء اللہ سے وابستہ ہے، اولیاء اللہ کو چاہتے ہیں، اس کے بعد خانخواہ والوں پر تنقید میں بلا اللہ گواہ ہے ایک منٹ، ہم حقیقی اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں. کیوں کہ حقیقی چاہنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا نام لے کے جو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرا تو یہ روکنا ہمارا فرض ہے. ہم خانخواہوں کے خلاف نہیں ہے، مستضعفین کے ڈھونگی باز یقیناً میں یہی بتانا چاہوں گا، ہمارا تعلق کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے، عوام کو صحیح اور غلط کی تمیز بتانا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ہی بھی اصلاح کریں گے سب سے پہلے. اور جو ہم یہاں پہ پروگرام کا جو مقصد ہے، آپ نے جو پروگرام جو ہے نا شروع کرنے کے لیے جو محنتیں کی ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو نا اصلاح ہو، عام ہو، اور اولیاء کا پیام جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے. اور میری ایک گزارش ہے، ہم ہماری گفتگو جو ہے نا کافی طویل ہو گئی، اور گفتگو کے دوران ابھی جو ہے نا یہ تربیت کی اور اصلاح کی بات ہو رہی تھی کہ بعض جو ہے نا پیروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا مروب ہوتے ہیں دیکھ کے جو ہے نا، تو آپ فرما رہے تھے کہ نظام الدین علیہ رحمہ کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے. تو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو دور گزرا، حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے دور میں 7 بادشاہوں کا دور دیکھا. 7 بادشاہ آپ کے دور میں تھے نا، 7 بادشاہوں کا دور آپ سے گزرا. تو آپ نے کسی بادشاہ سے ملاقات نہیں کی، بلکہ بادشاہ کئی بار کوشش کرے ملنے کی تو آپ نے یہ فرمایا میرا یہ طریق نہیں ہے، میرا مشرب نہیں ہے. بادشاہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوا تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا. تو آج کا یعنی کہ اولیاء اللہ بادشاہوں سے پرہیز کرتے تھے، ارے دنیا داروں سے بہت یعنی کہ فقیروں کو ساتھ لے کر بیٹھتے تھے، جو سیکھنے آتا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو سکھاتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم مطلب یہی تو ہم کو تعلیمات ملتے ہیں نا. تو جب تک ہم تعلیمات یہ حاصل نہیں کریں گے ہم اپنے عمل کو درست کرتے رہیں گے. میرے شہر کا واقعہ بولتا ہوں، اس واقعے کے میرے خسر خود گواہ ہے، اور میرے خسر خود اس کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو رابطے میں تھے. میرے خسر محترم، اللہ ان کی خبر میں نور ہی نور بھر دے. آمین آمین. بڑے سادہ مزاج آدمی تھے. عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ سے بڑی وابستہ کی تھی، اور خلیل اللہ میاں قبلہ سے بڑی ان کی قربت تھی. تو چنا ریڈی گزشتہ اوقات میں جو ہے چیف منسٹر تھے اس آندھرا پردیش کے. عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بقید حیات تھے، کیا خیر اللہ حسین صاحب قبلہ، میں سمجھتا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک کا واقعہ ہے، پورا بالکل وہ نہیں کروں. تو وہ یہاں پر آنے کے جو ہے واسطے جو ہے ہمارے خسر صاحب اور دوسرے اور ایک آئی ایس آفیسر عظمت اللہ صاحب جو ابھی زندہ ہیں، سید عظمت اللہ صاحب ابھی زندہ ہیں، بقید حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں اور درازی عطا فرمائے. سعید آباد پہ رہتے ہیں، تو ضعیف العمر ہیں، ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر ہیں. تو یہ دونوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں خیر اللہ میاں قبلہ کی بات ہوگی. تو آپ کو بولے کہ فلاں آ رہے ہیں، تو بولے ان کو ہمارے سے کیا کام ہے، یہاں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو بولے ٹھیک ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھ کے آئے کہ میں چیف منسٹر ہوں کہ حیثیت سے آئے تو میں نہیں ملوں گا، دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. اگر وہ عام آدمی کے اگر طریقے سے آتے ہیں تو بالکل ان کو جو ہے ویلکم ہے، ان کو خوش آمدید ہے. ہمارے شہر زمین حیدرآباد کا واقعہ اہل اللہ کا طریقہ ہے. اور پھر میں خود بنفس نفس سنا ہوں یہ گفتگو. تو یہ ہم مگر آج کیا ہو رہا، اللہ معاف کرے، اگر چیف منسٹر یا کوئی منسٹر یا کمشنر آف پولیس اگر کوئی دعوت نامہ بھیج دے تو اس کو اعزاز اور اپنے واسطے جو ہے بہت بڑی ڈگری سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا کمشنر پولیس کی اس کی دعوت میں آ گیا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ سمجھ رہے کہ اس کی دعوت سکسیس ہو گئی. ارے خدا کی قسم، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے ایک دنیا داروں کی اہل اللہ کے سامنے. اور اس واسطے بولنا پڑ رہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اہل اللہ ہونے کا اور بالکل خانخواہی سربراہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس لیے بولنا پڑ رہا یا چیف منسٹروں کو کیئر نہیں کرے، بادشاہوں کو کیئر نہیں کرے. جیسا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیجیے، ایک دروازے سے ہے تو دوسرے دروازے سے. تو یہ میں آتا تو آج کیا بات ہے کہ ایک بلاوے پہ آج کمشنر کا انتظار ہو رہا. ارے کمشنر کا انتظار ہو رہا نہیں ہے تو جو ہے وہ بول رہا ہے. ایک منٹ، ارے پچاس سنیے، بولنے دیجیے مجھے، حق بات بولنے کے واسطے بولنے دیجیے. تو منسٹر اگر کوئی دعوت دیا، پھر وہ بھی ایسے منسٹر ہیں کہ جو قوم مسلم کے بالکل یعنی زبانی جمع خرچ کی محبت کرنے والے اور بالکل دھجیاں اڑا دینے والے ہیں، مساجد کو دھجیاں اڑا دینے والے، انہوں اگر بلاوا لائے تو ہر قسم کے شملے رنگ برنگے وائٹ سے لے کے ہر کلر ملٹی کلر پورا جا کے اس کے بعد احترام سے بیٹھتے ہیں
اور پلٹ کے انہیں دیکھتا نہیں معلوم کر اس کو انہیں ہنسا تو ہنستے ہیں, انہیں وہ کرا تو یوں کرتے ہیں, جبکہ کچھ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی, اور پھر پلٹ کے کچھ بریانی شیر خورما شیروانی اس کا وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کیا قصہ ہے. پھر اچھا جب یہ کر رہے ہیں نا بھائی, تو پھر آپ خانخواہی سربراہ ہونے کا دعویٰ مت کریے, لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسری چیز, خانخواہی حقیقت میں جو اگر سربراہ ہوتا ہے وہ تشہیر سے بچتا ہے. یہ فوٹو فنیشنگ, یہ اخبار میں فوٹو آنا, یہ ٹی ویوں پہ اس کے جو ہے فوٹو ریلے ہونا, یہ ہونا, کوئی وی آئی پیز اس کے پاس آنا جانا, اس سے بچتا ہے مالک. اگر ان کو شوق ہے خانخواہ سربراہ بننے کا تو پہلے اپنے نفس کو اپنا مرید بنائیے, نفس کی اصلاح کریے, پھر ضرور شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اپنے اسلاف کے مشن کو جاری رکھیے, ورنہ تم اسلاف کی مشن میں خیانت کر رہے ہو. یقیناً بات تو ہونی چاہیے, لیکن فی زمانہ جو ہے نا اگر کچھ ضرورتیں ہیں درگاہوں کی یا اوقاف کی, تو اس سے متعلق اگر نمائندگی کے لیے جانا ہو تو یہ ضروری چیز ہے. قسم اللہ رب العزت کا خود فرمان مقدس ہے, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. صاحب بولتے پہلے صاحب اگر حقیقی سربراہ رہے تو درگاہ کے کوئی مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے, کوئی پھٹک کے نہیں دیتا, کوئی مسائل پیدا کرنے کے لیے. آج کے دور میں ایسا دیکھا گیا, دیکھیے کئی ایسے مسائل آتے ہیں تو کئی ایسے بارگاہوں کو مطلب جیسے قبرستان ہیں, کئی ایسے جگہ ہیں جدھر جو ہے لوگ ناجائز قابض ہو گئے, تو وہ ایڈمنسٹریشن سے رجوع ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ویسے سلسلے میں جو ہے اگر ایک وقت کی شکل میں ہم جاتے ہیں اور نمائندگی کرتے ہیں تو یہ تو ضروری ہے, مطلب آج کی حالت کے حساب سے یہ عالم اسباب سے. مگر میرا مطلب بولا کہ میں اوپر کی بات کروں کہ آپ نے یہ کردار پتا کریں کہ انہیں آنا آپ کے پاس, کیا مسئلہ ہے آپ کا, کون آپ کی زمین میں ناجائز قبضہ کرا ہے, یہ بزرگان دین کی زمین ہے, ہاتھ بول کے انہیں آ کے جو ہے آپ کو پیشکش کرنا, یہ کردار پیدا کرو, کر سکتے ہیں. حضور پیرانے پیر کی شان میں جو ہے ایک کافی گفتگو ہوگی ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں, تھوڑی روشنی سلطان الاولیاء کے اس کے بعد رشید صاحب کے بعد ہمارے کیا نام ہے موجودہ دور کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ کیسے جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ایک منقبت کے بعد میں پھر گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. علی جناب شفیق قادری صاحب شہر کے سینئر ناطقہ ہیں. ایجاد ایک شعر کے بعد یاد, ابھی پاشا بول رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ گفتگو ہوئی تو ہوئی تھے, تو مسئلہ اپنا ایسا ہے, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ہیں ناخوش, ہم زہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا خند کی بات ہے. بسم اللہ. منقبت پڑھیے حضور پیرانے پیر کی شان میں. السلام علیکم بولیے آپ. اچھا شفیع بھائی السلام علیکم بولیے آپ. السلام علیکم. کھلا ہے آ جاتا ہو غیب سے, پڑھیے آپ. لائٹ آتی ہو رہا ایسا دوائی تو لائٹ آ رہا. او ہو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. مختصر 2-3 شعر نعت کے 2-4 شعر منقبت حضور غوث الثقلین سماعت کریں. ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا, ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا, خطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا. ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا, خطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا. جنت خود اپنے حسن پہ نازا نہ ہو کہیں, جنت خود اپنے حسن پہ نازا نہ ہو کہیں, اس واسطے خدا نے مدینہ بنا دیا. اس واسطے خدا نے مدینہ بنا دیا. آب حیات نام ہے عشق رسول کا, آب حیات نام ہے عشق رسول کا, وہ خوش نصیب ہے جسے حق نے پلا دیا. وہ خوش نصیب ہے جسے حق نے پلا دیا. عرش بری پہ حق نے بلا کر رسول کو, عرش بری پہ حق نے بلا کر رسول کو, مثل بشر کا مرتبہ کیا ہے دکھا دیا. ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا,
خطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا. مختصر شعر منقبت حضور غوث الثقلین سماعت کریں. حضرت کامل علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی منقبت کے 2-4 شعر. تمہاری دید میں ہے وہ اثریا غوث سمدانی. تمہاری دید میں ہے وہ اثریا غوث سمدانی. نظر پر ناز کرتی ہے نظریا غوث سمدانی. نظر پر ناز کرتی ہے نظریا غوث سمدانی. مصیبت ہو کے راحت ہو مزے نسبت کے لیتا ہوں. مصیبت ہو کے راحت ہو مزے نسبت کے لیتا ہوں. تمہارے در پہ رہتا ہے یہ سریا غوث سمدانی. تمہارے دامن اقدس سے دامن باندھ بیٹھا ہوں. دو عالم میں مجھے اب کس کا ڈریا غوث سمدانی. کمال حسن کا صدقہ ہماری لاج رکھ لینا. کمال حسن کا صدقہ ہماری لاج رکھ لینا. ادھر بھی ایک عنایت کی نظریہ غوث سمدانی. تمہارا نام لے کر زندگی ہم نے گزاری ہے. مریں گے بھی تمہارے نام پر یا غوث سمدانی. نہ بھولو اپنے کامل کو کہ تم پر جان دیتا ہے. نہ بھولو اپنے کامل کو کہ تم پر جان دیتا ہے. یہ دیوانہ رہا ہے عمر بھریا غوث سمدانی. مصیبت ہو کے راحت ہو مزے نسبت کے لیتا ہوں. تمہارے در پہ رہتا ہے یہ سریا غوث سمدانی. شفیق قادری صاحب، آپ نے نعت پاک اور جو ہے نا منقبت کے اشعار جو ہے نا سنا دی بہترین. ہمارے ہاتھ میں آج جو مہمان ہیں محترم عبدالرشید صابری صاحب. ہم عبدالرشید صابری صاحب سے خواہش کریں گے کہ وہ حضرت سلطان المشائخ سید خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی شان میں دن مناقب اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام کی خدمت میں کچھ کہنے سے قبل اشعار پیش خدمت ہے بڑے پیر دستگیر کی. اولاً میں حضور شجاع الدین افتخاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حضور وحید پاشا قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حافظ مظفر حسین صاحب قبلہ بندہ نوازی مدظ اللہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ کا، اور ہمارے محترم المقام شفیق قادری صاحب ثناقان رسول کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تمام نے مجھ ذرہ ناچیز کو گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے بڑوں کے سامنے گفتگو کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک، کچھ غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے، کچھ بات اچھی لگ جائے تو دعا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس ضمن میں میں حاضر ہوں، چند اشعار پیش خدمت ہے. محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، بغداد والے حضرت پیران پیر کی. چھائی ہے ہر سمت دیکھو روشنی نور کی، شاید سواری آئی ہے پیران پیر کی. شاید سواری آئی ہے پیران پیر کی. اور میں نہیں کہتا کہ ایسا رنگ دے، محبوب الہی آپ کی مرضی پر ہے جیسا رنگ دے. کیا بات ہے. ایسے ویسے رنگ کا ہرگز نہیں قائل ہوں میں، جس میں کچھ آپ کی اور صابر پاک کی جھلک ہو، بس مجھ کو ویسا رنگ دے. اور جس جگہ دیوانگی میں آپ کے دیوانے گئے،
لاکھ اپنے کو چھپایا پھر بھی پہچانے گئے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا مجھ سے بیشتر حافظ صاحب قبلہ سے بڑی فصیح اللغت گفتگو آپ تمام کی خدمت میں تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی۔ دیکھیے اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے، ان کے جو مناقب ہے، جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ بغداد شریف میں واقعات پیش آئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں، سرزمین بغداد شریف میں جب آپ گیلان شہر سے تعلیم کے لیے بغداد شریف تشریف لائے، آپ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم کے غرض سے کئی عرصہ آپ نے گزارا، اور سرکار بڑے پیر دستگیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بس ایک واقعہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دونوں محبوبین کا ذکر ہے، اور حافظ صاحب قبلہ سے میں نے دیکھا کہ بغداد شریف سے وہ دربار محبوب الہی میں آئے ہیں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس چوکھٹ سے اس بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ضرور آج ساری محفل کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہرحال سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تعلیم کے دوران ایک مسجد میں قیام پذیر ہوئے، اور آپ اکثر و بیشتر جب آپ کے بھوک کا وقت ہوتا تو آپ جنگل کی طرف نکل جایا کرتے، اور مجاہدہ اس طریقے کا ہوتا کہ آپ کچھ درخت کے پتے تناول فرما لیتے، پھر تعلیم کے ذوق و شوق میں آپ علم دین کی خاطر آپ پڑھائی کے لیے آپ پھر واپس مدرسہ تشریف لے جاتے۔ عشاء کا وقت ہو گیا، جنگل میں آپ باہر تشریف لے گئے، مدرسے سے تاخیر ہونے کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ میں ایک مسجد میں قیام کروں گا، اور اس ذہن سے آپ مسجد میں رک گئے۔ ایک اچانک مسافر آیا اور ساتھ میں اپنے توشہ لیے ہوا ہے۔ نماز عشاء کے بعد کھانا کھانے کا اس کا ارادہ ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں یہ خیال ہے کہ اس دسترخوان پر مجھے بھی یاد کیا جائے، اب میں بھی کھانا کھا لوں، بس یہ خیال کا آنا تھا۔ نماز تکمیل ہونے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اس مسافر نے آواز دی کہ آئیے آپ بھی تناول فرما لیں۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ ایسی ہستی ہے، ابھی آپ نے سماعت کیا بڑے پیر دستگیر کے حوالے سے، کہ ایسے روشن ضمیر ہے کہ روشن دل و نگاہ بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے، خادر بھی ہے، محی الدین بھی ہے، اور دستگیر بھی ہے۔ یہ وہ ذات بابرکت ہے۔ آپ نے کھانا تناول فرمانے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں گیلان شہر سے آیا ہوں، اور فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے گھر سے بغداد کے لیے میں جب روانہ تھا تو فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے گھر پر بلا کر یہ کہا کہ گیلان سے تم بغداد جا رہے ہو، اور مدرسہ نظامیہ میں میرا بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جا کر یہ چند سونا ہے میرے بچے کو پیش کر دینا۔ بہرحال وہ لے کر بڑے پیر دستگیر کو ڈھونڈتا ہوا، پھر بڑے پیر سے اس نے یہ کہا کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کیا ہے آپ کا تعارف؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو فوراً اس اجنبی نے کہا کہ کیا تم شیخ عبد القادر کو جانتے ہو؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے سے تھوڑی خیانت ہو گئی۔ وہ خیانت یہ ہے، سونا ان کی والدہ ماجدہ نے جو مجھے عنایت کیا، اس میں سے بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے تھوڑا سونا بیچ کر یہ کھانا لایا ہوں۔ اب میں ان کی خدمت میں امانت پیش کرنے سے پہلے معذرت خواہی چاہتا ہوں، تو وہ کس حالات پر مجھے معاف کریں گے یا نہیں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شیخ عبد القادر کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ اس بات سے ہمیں مطلب یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکار غوث پاک جس رزق کی طرف، جس غذا کی طرف آپ کا قلب اطہر مائل ہے، وہ کسی اور کا نہیں، اپنا بذات خود والدہ ماجدہ کا بھیجا ہوا کھانا ہے۔ اس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے تو ایک عمر درکار ہے، ان کی شان بیان کیا کی جا سکتی ہے۔ میں آتا ہوں دربار محبوب الہی کی طرف کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ بدایوں شہر سے جب دہلی تشریف لائے، مستقل روزانہ 3000 آدمی دربار محبوب الہی سے روزانہ استفادہ کرتے اور لنگر کھا کر آپ کی خانقاہ سے واپس ہوتے۔ 3000 آدمی کا مستقل لنگر پکتا تھا، اور جو نذرانوں کی آپ نے ابھی بات سماعت کی، حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں جو نظر پیش کی جاتی تھی، آپ کے خلفاؤں کے لیے، دین کے لیے خدمت کرنے والوں کے لیے نذرانے طے شدہ تھے کہ اس کام پر اس بندے کو اس مہینے میں یہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو خود خانقاہ سے لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی دربار محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دور میں ایک بادشاہ وقت، جو آپ نے بھی ایک واقعہ سنا کہ اس نے محبوب الہی کو چھیڑنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے اسے نہیں چھوڑا کہیں کا، جب تک اس دربار میں معافی نہ چاہی گئی۔
اسی وقت اسی دور میں حضور محبوب الہی کے دشمنی میں ایک اور بادشاہ غیاث الدین تغلق، یہ اتنا خطرناک سرکار محبوب الہی کا دشمن ہو گیا کہ اس نے سرکار محبوب الہی کو کئی مرتبہ اذیت پہنچائی اور یہ پوچھا کہ آپ اتنا مال و زر خرچ کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی۔ حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے مریدین کے پاس ایک اپنے پاس سے حکم نامہ بھجوایا کہ آپ میں بنگال کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ دہلی خالی کر کے چلے جائیں یا پھر میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے تمام چاہنے والے آ کر عرض کرنے لگے، حضور یہ بادشاہ بڑا ضدی ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، بہتر ہے کہ آپ کچھ اس پر غور فرمائیں۔ تو سرکار محبوب الہی نے اس دور میں ہنوس دہلی دور است فرمایا، کیا بات ہے، کہ اس سے بھی دلی دور ہے۔ سرکار محبوب الہی، کیونکہ اللہ والوں کی زبان سے نکلنا پتھر کی لکیر ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے، آپ نے سماعت کیا کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے میں ایسے گم تھے محبوب الہی، وہ جملہ فرما دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار اپنے قاصدوں کو روانہ کرتا رہا۔ بنگال سے واپسی کے وقت حضرت محبوب الہی کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ان کی شان قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اصل جو اللہ کا دوست ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی بات پر رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں غم کی کوئی گنجائش نہیں جو شریعت کے دائرے میں اس کو چھوڑ کر وہ دنیاوی اعتبار سے غم زدہ نہیں ہوتا۔ حضور محبوب الہی کے بار بار چہرے پر اطمینان ہے، بار بار چہرے پر اطمینان ہے۔ جب آخر میں یہ کہا گیا کہ حضور وہ دہلی کے بالکل قریب آ چکا ہے، اب آپ کیا فرماتے ہیں ایسے وقت میں؟ بہتر ہے کہ آپ کچھ شہر یہاں سے آپ چند دن کے لیے چلے جائیں۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو کہا کہ وہ بارڈر پر آ گیا ہے جنگ میں۔ اور دیکھیے یہاں بھی یہ کردار ہے، وہ جنگ کے معاملے میں حضور محبوب الہی نے دعا کی، مولا بادشاہ وقت کو فتح عطا فرما۔ حالانکہ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ آ کر حضور محبوب الہی کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ ہے، حضور محبوب الہی کو اذیت پہنچانے کا ارادہ ہے، تکلیف دینے کا ارادہ ہے، اس کے باوجود بھی دعا کی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے فتح کی دعا دے دی ہے اور فتح اسے جلد مل جائے گی، تو بنگال سے فوراً دہلی آ کر آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ ذاتی معاملہ ہے، جنگ کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام کے لیے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر مقام پہ وہ کسی کے بھی ہاتھ سے ہو، اسلام کو نصرت عطا ہوتی رہے، اسلام کو نصرت عطا ہو جائے۔ بہرحال وہ جنگ سے کامیاب ہو کر بنگال سے واپس دہلی کے شہر پر کنارے پر آ کر رکا، تو اس نے لکڑی کا ایک محل تعمیر کروایا وہ جنگ کی جشن منانے کے لیے، اور یہ پیغام پھر بھجوایا کہ کل میں دلی میں آ کر نظام الدین اولیاء کا حساب لوں گا معاذ اللہ۔ حضور محبوب الہی مصلی پر چلے گئے، دعا کی میرے مولا تیری رضا اگر نہیں ہے تو پھر میں اس دہلی کو چھوڑ جاتا ہوں، یا پھر اس بادشاہ کا تو بہتر جانتا ہے، جس طریقے سے چاہے انجام فرما دے۔ سرکار محبوب الہی کی زبان سے تہجد کے وقت زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، خدا کے عزت و جلال کی قسم وہ محل پر بجلی گر جاتی ہے اور وہ بادشاہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کا جو معاملہ ہے آپ نے سماعت کیا۔ میں ایک حوالہ خواجہ خواجگاں کا عرض کر کے اپنی بات کو تکمیل کروں گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ طریقہ نشست میں آپ اس جو آج یہاں پر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے ذریعے جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں غریب نواز ہند الولی عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان، میں نے اپنے پیر و مرشد سے چند وصیت سنی، دو کا آپ نے ذکر فرمایا اپنے مریدین سے۔ انسان اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قلب میں اتنی وسعت آ جائے، دل اس کا اتنا بڑا ہو جائے جیسے سمندر ہے۔ سمندر کی خاصیت یہ ہے، سمندر میں آنے والا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا دیگر مذاہب کا ماننے والا ہو، سمندر یہ نہیں دیکھتا آنے والا کون ہے، سمندر یہ دیکھتا ہے آنے والا پیاسا ہے، پیاسا سمندر کے پاس آنا اس کا کام ہے، پیاس بجھا دینا یہ سمندر کا کام ہے۔ تو قلب میں اتنی وسعت ہونی چاہیے، تنگ نظری سے یاد رکھیں آپ کسی کو کامیابی نہیں ملی، وسیع القلب رہنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ کی غیب سے مدد آئی ہے، کیونکہ اس کا قلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وسیع القلب ہے، دل بڑا ہونا چاہیے، اور شفقت مہربانی ہر ایک کے اوپر نظر ایسے ہونی چاہیے۔ فرماتے خواجہ خواجگاں
ہندل ولی عطائے رسول کے سورج جیسے. سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان کی ہے، سکھ ہے یا عیسائی کی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر پوری خدا کی سرزمین کو روشن فرما دیتا ہے. تو بندے کے دل میں اتنی وسعت، اور عام عوام الناس کو جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ استقامت بڑی کرامت ہے، شریعت پر عمل پیرا رہنا. آپ نے بڑی ایمان افروز گفتگو ابھی سماعت کی حافظ صاحب قبلہ سے کہ ایمان پر یعنی بندے کی استقامت، شریعت پر پختگی سے قائم و دائم رہنا، اس کی یہ دلیل ہے کہ استقامت پر قائم رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. ایک اللہ کے ولی ایک جنگل سے گزر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ میں جنگل کے سائے دار درخت کے نیچے تھوڑا سا بیٹھ کر آرام حاصل کر لوں. بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آیا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی سائے دار درخت بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ خیال جیسے آنا تھا، درخت نے دعا کی، مولا زبان عطا کر میں تیرے محبوب سے بات کرنا چاہتا ہوں. رب نے اس کی دعا قبول کی اور زبان عطا کی. درخت نے پوچھا، کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا، یہ کافی نہیں، آپ درخت ہونے کی کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو تیری طرح سایہ دیتا. پھر آپ نے ایک سوال کیا، بتا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو عمل کیا کیا جائے؟ تو درخت نے کہا کہ میرے جیسی کیفیت پیدا کر لو. سبحان اللہ. میرے جیسی کیفیت پیدا کر لو. جب آپ نے سنا کہ تیرے جیسی کیفیت، تیرے اندر کیا کوالٹی ہے، تیرے پاس کیا خاصیت ہے؟ درخت نے کہا، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں اسے پھل دیتا ہوں. یہ عادت پیدا کر لو، لوگ پتھر مارنے کے باوجود میں پھل دیتا ہوں. پھر وہ اللہ کی کامل ولی تھے. انہوں نے کہا، تیری اینٹ جلنے پہ کیوں ہے؟ تجھے جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو سرکار یہ ایک ہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے میری جلنا طے ہے. ادھر کی ہوا آئی تو ادھر ہلتا ہوں، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر ہلتا ہوں. تو استقامت نہیں رہنے کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. محبت پختگی سے اگر اللہ والوں سے چاہیے تو استقامت، چاہے وہ کس حال میں رکھے، مصیبت میں ہو یا راحت میں، مزے نسبت کے لیتا ہوں تو ہر حال میں اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا، اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں آئے. اور آج کے اس مخصوص موقع پر آپ تمام کو یہی پیغام میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تمام علماء مشائخ کی نگرانی میں، کہ غریبوں کے پاس ہے نہ امیروں کے پاس ہے، اللہ کا دیا فقیروں کے پاس ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ابھی آپ نے ایک واقعے کی طرف جو ہے روشنی ڈالی. جب وہ بات آئی تو کیونکہ ابھی ہمارے احمد اللہ حسینی صاحب نے جو آیت ربانی کی تلاوت فرمائی کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پیرانی پیر سرکار اسی آیت کا ورد کر رہے تھے. اس میں سے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب کبھی کوئی مشاکل کا سامنا رہتا تھا تو پیرانی پیر کا یہ ورد رہتا تھا اس آیت کا کہ اللہ فرماتا ہے پس بے شک ہر موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، تحقیق ہر موجودہ مشکلات کے بعد آسانی ہے. تو آپ کی تعلیم کا جو سلسلہ تھا، گیلان ایران کا ایک مقام ہے، ایران کا فارس کا مقام ہے. تو وہاں جب آپ کم عمر تھے، جب حج کو جانے کی بات آ گئی تھی، لوگ جا رہے تھے قافلہ، تو آپ بھی تیار ہوئے تھے، تو بولے کہ نہیں تم کو علم حاصل کرنا ہے. تو اس لیے والدہ ماجدہ تنہا ہونے کے باوجود، آپ بیوہ بھی تھیں ام الخیر رحمہ اللہ علیہ، کہ بولی کہ نہیں کچھ توشہ بندی سامان دے دیے، کچھ پیسہ ٹکا دیے، بغداد کے لیے روانہ کر دیے. کم سنی میں آپ پڑھ رہے تھے اور حکم یہ فرمائی تھی کہ تم مکمل عالم ہو کر ہی گھر کو آنا، تعلیم مکمل کر کے آنا، جب تک نہیں آنا. تو بولے چلے گئے. حکم کی کتنی 5 لحاظ سے دیکھیے، تو سب چیزوں کو ترک کریں، ماں کا حکم مانے اور چلے گئے. اب اس کا تعلیم حاصل کرتے دوران کچھ اچھا حاصل کرنے کے بعد ابھی کچھ وقفہ باقی تھا، کچھ سال آپ کو یاد آئی ماں کی، تو ملنے کے لیے آپ آئے ہیں. کوئی ایران کا آدمی تھا، گیلان کا ملا تو اس کو دیکھ کے ماں کی بھی یاد آئی، تو پھر آپ جو ہے تشریف لائے. تو والدہ پوچھتی ہیں کہ کون؟ دروازہ نہیں کھولتی. ام الخیر سلام اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ کون؟ بولے میں عبد القادر آپ کا بیٹا. بولے کیا آپ نے تعلیم مکمل کی؟ بولے نہیں ابھی کچھ عرصہ باقی ہے. تو بولے آپ کو میں نے یہ حکم دی تھی کہ مکمل کر کے آنا. تو بولے ٹھیک ہے مجھے 1 رات کا ٹائم دیجیے، میں آپ سے ملنے کے بعد آپ کی یاد آئی تو میں آیا. تو بولے نہیں آپ ملنے کا 1 رات رہتا ہوں، پھر صبح میں تعلیم کو مکمل کرنے پھر بغداد کا سفر کرتا ہوں، مجھے رات تو رہنے دیجیے. بولے نہیں، دروازہ کھولی نہیں، آپ پلٹ کے پھر واپس گئے. اور جاتے خود بولے ماں کہ بیٹا عبد القادر روز حشر ملیں گے ہم اب تمہارے سے. تو آپ گئے. کیا جگر ہے، کیا جگر تھا ہوگا پیرانے پیر کا بھی اور والدہ ماجدہ کا کیا جگر تھا ہوگا. تو بڑی اس کے ساتھ چلے گئے، جا کے تعلیم حاصل کرتے رہے. جب مکمل ہونے والا تھا کہ اطلاع ملی، گیلان سے کوئی شخص آیا ایسی جیسا کہ مل کے بولا کہ عبد القادر آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر کا جو ہے انتقال فرما گئے. تو بس دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہہ دیا تھا مجھے کہ عبد القادر اب تم حشر میں ہمارے سے ملیں گے. تو بس کیا عالم تھا ہوگا، کیا گزرا تھا ہوگا، مگر آپ نے تعلیم کو ترک نہیں کیا. یہ پیرانے پیر کے کمالات ہیں. اللہ، یہ ماں کا بھی جگر کیسا تھا ہوگا.
ایک بیٹے ایک ہی رہ گئے تھے. تو اللہ اکبر کیا منظر تھا ہوگا, وہ دروازہ تک نہیں کھولیا, بولے جب تک مکمل کر کے نہیں. آج معاملہ کچھ الگ ہے. میں اپنی اولاد کی محبت میں تعلیم سے بھی ترک کرا دیتے ہیں, آوارہ گردی پہ آ گئے تو اس کو بھی منظور کر لیتے ہیں. تو میری ان ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اس قسم کا تعلیم کے زیور سے جو ہے آراستہ کریں, جو تعلیم اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کراتی ہے. آج بجائے اس کے آپ ایک کانوینٹ کی تعلیم ضرور دیجئے, پر صبح میں پہلے تعلیم تو جو ہے دین اسلام کی دیجئے, دین اسلام کی تعلیمات سے وابستہ کر دیجئے, دین اسلام کی تعلیمات کو فوقیت دیجئے. کانوینٹ کی تعلیم پہ ضرور کانوینٹ کی تعلیم بھی حاصل کریں, مگر آج مائیں وہ مائیں ہیں, ان ماؤں سے میری گزارش ہے کانوینٹ کی تعلیم کو فوقیت دیتی ہیں, دینی تعلیم کو جو ہے بالکل پست ماندگی کے جو ہے انداز میں جو ہے کاؤنٹ کرتی ہیں. تو ان کو اللہ نیک توفیق دے کہ پہلے دینی تعلیم سے وابستہ کرتے ہوئے بعد میں کانوینٹ کی جو چاہے تعلیم دے. یہ دنیاوی تعلیم ہے, دنیا کے حد تک کام آئیں گی. دینی تعلیم تو آپ کے ایمان کو بھی جو ہے نکھاریں گی, آپ کے کردار کو بھی نکھاریں گی, خود ماں باپ کی عظمتوں کو بھی عظمتوں سے بھی سرشار کریں گی, اور پھر آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے تسکین اور راحت کا سامان بنیں گی. تو میری ماؤں سے گزارش ہے کہ دینی تعلیم سے وابستہ جو ہے خوب سے خوب کریے, علماء دین کی صحبت کو نصیب کرائیے, اہل ذاکرین کی جو ہے محفلوں میں خوب بھیجیے, کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر کے مجالس میں بھیجیے. وہ ذکر کے مجالس میں جانے سے نہ خود بخشے جائیں گے بلکہ تمہارے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے گا. ماشاءاللہ. یقیناً یہ آج کے پروگرام کا پیام بھی یہی ہے, اور اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات سے ہم جو ہے نا کس طرح اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں, اور کس طرح اپنی نئی نسل کو جو ہے نا تربیت کر سکتے ہیں. بہرحال بالکل لوگ عوام میں کیا ہے, نئے جو آج کل جنریشن میں یہ دیکھا جا رہا کہ لوگ کیا کرتے, اگر کوئی بولے وحید پاشا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو وحید پاشا بالکل اگر خراب آدمی ہے تو یقیناً خراب ہے, تو آپ میرے کو سدھارنے کی کوشش کریے. بالکل آپ میرے کو اصلاح کی طرف لے کے جائیے, بجائے اصلاح کے بدنام آپ کرنے کی بجائے. تو یہ کب ہو سکتا, اولیاء اللہ کے تعلیمات کو حاصل کرنا, ان کی زندگی پہ نظر ڈالنا, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا, تو اس کے بعد ان کو یہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیسا بڑی اچھی بات بتایا آپ بھی, کہ ان کے ساری محبت, یعنی کہ ایک دشمن جب جنگ پہ جا رہا, وہ دین اسلام کے لیے اگر کام کر رہا تو اس کے لیے اس کے حق میں دعا کی ہے محبوب الہی. تو یہ تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے سے ذاتی اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو ذاتیت کو نہ لائیں. اگر کوئی آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو ضرور دعا گو رہنا, ضرور جو ہے کوئی اچھا کام ہے تو اس کی تعریف کرنا چاہیے شان پیدا کرنا, اور اس کے اندر ساتھ دینا چاہیے. تو ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے, جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, جب تک صبح تمام حیدرآباد کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جتنے لوگ ہمارے جو ایک دوسرے کے رساکشی میں ان کو کیسا گراؤں, ان کو کیسا چڑھاؤں, تو جب تک ہم یہ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم ترقی کرنا ممکن نہیں ہے. دیکھیے ایک ماحول میں کیا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز میں اگر آپ اچھے کام کے لیے نکل رہے ہیں تو شیطانی وسوسے بولتے ہیں نا کہ عوام کے اندر مطلب وہ پیدا ہو جاتے بعض لوگ میں. تو بعض شیطان کے جو دوست ہیں, جو مطلب قریبی لوگ ہیں, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی ایسا عمل کرے جس سے کہ ان کی ساکھ متاثر ہو. مگر ہم اللہ اس کے رسول پہ ہم کو کامل یقین رکھنا چاہیے, اور ان کے تنقیدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تعمیری کام کی طرف بڑھتے جانا. تو یہ اصل زندگی ہے. کیونکہ جیسا آپ ابھی آپ فرمائے, جیسا محبوب الہی کے لیے جو بادشاہ جب ارادہ کرتا ہے کہ آج میں آ گیا ہوں دلی اور کل خبر لوں گا, تو جب محبوب الہی جو ہے اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں تو رجوع ہوتے تو خود بخود ہی وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے کو یہ دکھایا گیا, مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھیں, اور کسی بھی شخصیت کو اس کے حلیے سے متاثر نہ ہو, اس کی میٹھی بات سے متاثر نہ ہو, اس کے کردار کو دیکھ کر الخابات سے بھی متاثر نہ ہو, الخابات سے بھی متاثر نہ ہو. تو اس کے کردار کو دیکھ کر اس کی کیا یہ وہ شریعت کا پابند ہے نہیں ہے, کیا وہ مطلب کس اس کے وے آف لیونگ کو دیکھ کر جو ہے اس سے متاثر ہو, اور اس کے جو ہے اولیاء اللہ کے تعلیمات کو. آپ کی جو گفتگو ہے جی تو ان آج کے موضوع کے متعلق سے بھی ملتی جلتی ہے, مگر آپ کی گفتگو کو میں سمجھ چکا ہوں. آئندہ جو ہفتہ رہے گا, اللہ اس کا رسول اگر ہمیں زندگی بخشیں گا, حیات باقی رہیں گی,
تو ضرور وہ غیبت کے معاملے میں ایک عنوانی بنا دیں گے، اس کے اندر پورے چیز آ جائیں گے انشاءاللہ، غیبت اور چغلی. اور نہیں میں بار بار یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں بالکل بالکل بار بار واضح کرنا چاہ رہا ہوں، مکمل عنوانی رخیں گے اس کا انشاءاللہ. آج زیادہ تو مکمل عنوان. میرا مقصد کیا ہے کہ لوگ کوئی اپنے پرسنل ذاتیت پہ نہ لے، بخدا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے حقائق کو بتانا اور عوام کے اندر اصلاح ہونا. تو آپ جو ماحول میں آج کل بالکل گندگی جو پیدا کر دی ہے اور اس سے پر ہے، یہ غیبت اور چغلی، حسد، یہ تینوں موضوع پہ آئندہ ہفتہ جو ہے میری گزارش ہے کونسل، بہت اچھی کونسل کے کوارڈینیٹر بھی ہے، روح رواں بھی ہے، وہ کیا بولتے ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اصل کرتا دھرتا ہر چیز ہاں، ہے. تو میری گزارش ہے کہ آئندہ ہفتہ غیبت، چغلی، حسد یہ تینوں پہ رکھ دیجیے، کیونکہ ماحول میں بالکل زیادہ ہے، اس کا بھرمار ہے، سرگرم ہے، مطلب سرگرم ہے، سیزن ہے. اور خاص طور پہ ہمارے پاس چل رہا نہیں وہی کہ عوام میں جو ہے بالکل یہ غلط فہمی نکلنا چاہیے. انشاءاللہ میری خاص ناظرین سے بار بار میں گزارش کروں گا، بلکہ ہر شو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کسی پر بھی تنقید نہ کریں، تعمیری کام کریے. بے شک آپ اگر کوئی شخص آپ بولیں کہ فلاں ریاکاری نہیں کر رہا، برائے تعمیر ضرور کر سکتے ہیں، ہر ایک کو حق ہے. نہیں مطلب برائے تنقید نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو چاول دے رہا اور وہ اپنی تصویر ڈال لے رہا تو آپ اس کے اوپر تنقید مت کریے. آپ کیا کریے، آپ کو اگر ایسی ہے تو آپ اس سے زیادہ نہیں، اصلاح بھی آپ چھوڑ دئیے اس کو، اس کے حال پہ آپ اس سے زیادہ چاول آپ عوام میں تقسیم کر دیئے. اگر کوئی شخص اس پر تنقید کریے جو غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے عوام کے ایمان سے کھیل رہا، جو غیر شرعی حرکت کر کے عوام کے یہ اگر کوئی اپنی شہرت کے لیے یا کوئی اصلاح کے لیے ہو سکتا ہے، کسی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کوئی یہ عمل کر رہا، تو اس کو روکنا میں سمجھتا ہوں یہ مطلب جہالت ہے یہ، اور ہم ایسی جہالت سے ہم دور ہیں نا. اسی لیے بار بار ہماری گزارش ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلیمات کو خاص طور سے عوام کو چاہیے کہ پڑھے اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کا ماشاءاللہ جیسا آپ صاحب نے فرمایا زبان اقدس ہے کہ چغلی، غیبت اور حسد یہ پورا زمرے میں آ جائیں گا انشاءاللہ. آپ جو پہلوؤں پہ گفتگو کریں مکمل ہو جائیں گے. اولیاء اللہ کے کیونکہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے یقیناً اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو یہ بھی اولیاء کی تعلیمات میں شامل ہے. جیسا آپ نے فرمایا غیبت، چغلی، حسد، یہ چیزیں جو ہے نا بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد سے ہم آگے بڑھیں گے، اس کو ہم اگر اس سے پابندی کریں گے، رکے رہیں گے، تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، ایمان سلامت رہے گا، ہمارے اندر نیک صفتیں پیدا ہوں گی. یا جیلانی شہین اللہ پڑھتا کچھ اشعار آئیے. ماشاءاللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ابتدا میں نے پیرانی پیر کے شان میں اشعار کہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اختتام پر میں چاہ رہا تھا کہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے بارے میں شاعر مشرق نباز قوم علامہ اقبال نے چند اشعار لکھے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھ کے آپ کو سناؤں. علامہ اقبال نے کہا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، سبحان اللہ. ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، سبحان اللہ. تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا ہے مقام تیرا. کیا بات ہے. نہائے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا. سبحان اللہ. یہ تھے شاعر مشرق جنہوں نے سلطان المشائخ کی بارگاہ میں یورپ کی روانگی سے قبل اشعار کہے تھے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے شاعر مشرقی نہیں بلکہ عاشق رسول بولیے. یقیناً عاشق رسول تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو الحمدللہ آج کا پروگرام ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو رہی. میں چاہوں گا کہ بھی وقت جو ہے نا ایک دو اشعار ختم ہو چکا ہے. جی جی جی. تو ناظرین محترم، جیسا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ ہر ہفتے ہم آپ کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں پیغام انسانیت پروگرام عنوان کے تحت، اور ہر ہفتے ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جس میں ہم ایک گفتگو کے لیے ایک موضوع مقرر کر کے اس پر بات کرتے ہیں. تو آج ہم نے گفتگو کی کہ مناقب و تعلیمات محبوب ہے. تو انشاءاللہ جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا، جو غیبت، چغلی اور حسد، انشاءاللہ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے. تو اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام ہو، ہمارے ساتھ میں محترم سید احمد اللہ حسینی جنید پاشا بندہ نوازی تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پیرانی پیر کی شان میں آپ اشعار پیش کریں، اس کے بعد ہم پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ.
یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ آپ کا ہو کر حال تباہ، آپ کا ہو کر حال تباہ، آؤ مدد کو شہنشاہ، آؤ مدد کو شہنشاہ۔ چلاتا ہوں شام و صبح، چلاتا ہوں شام و صبح، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ، کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ، کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ، سب سے برا ہوں سب سے برا، تو اچھا ہے تو اچھا، یا غوث تو اچھا ہے تو اچھا، یا عبد القادر شہنشاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ محبت نے میرے دامن کو باندھا، کس کے دامن سے؟ محبت نے میرے دامن کو باندھا، کس کے دامن سے؟ میں ایک بندہ کمینہ اور وہ محبوب سبحانی، خیال غیر کی، خیال غیر کی آمد کے سارے راستے روکے، تیری نسبت نے وہ پیرے بٹھائے شاہ جیلانی، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا، کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دو دوا، میرے مرض کی کر دو دوا۔ ایک نظر میرے مولا، ایک نظر یا غوث پاک، ایک نظر میرے مولا، حال میرا ہے سخت تباہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بإذن اللہ۔ ماشاءاللہ احمد اللہ حسینی صاحب نے ماشاءاللہ تمام باندھ دیا منقبت غوث پاک کے، تو ماشاءاللہ یہ آج کا پروگرام اسی کلام کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ میری خواہش ہے پھر ایک بار عوام میں وضاحت کر دیں کہ جو گفتگو رہی یہ کسی ذاتیت کے تعلق سے نہیں رہی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام جو ہے خانخواہوں سے رجوع ہو، اور ہماری عظیم درسگاہ ہے جامعہ نظامیہ، کچھ مسائل آئے تو وہاں سے آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے صحیح رہبری ہوگی آپ لوگ کی۔ اور ماشاءاللہ حیدرآباد میں کئی خانخواہیں ہیں اور کئی بزرگان دین کے آستانے ہیں، ان تمام سے جو ہے درخواست، عوام سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پر بھی جائیں اور اولیاء اللہ کے تعلیمات کو حاصل کریں، اور خدا را سب ایک جہیتی کے ساتھ متحد رہیں اور اتحاد کے ساتھ تفرقے نہ لائے کسی اس کے اندر، چاہے وہ مذہب کے ہو یا چاہے وہ بھید بھاؤ جو ہے مطلب بڑے اور امیر اور غریب کا ہو، سب کو ساتھ لیں، سب کو ساتھ لے کر کھانا کھلائے، ایک ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ رہے۔ تو ان تمام جو ہے معاملات کو لے کر ایک ادباً گزارش ہے کہ اس کو قبول کریں، اور ہماری ذات کو نہ دیکھیں کہ بولنے والا بول کیا رہا ہے، اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ ان کا کام ہے، اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ پیغام محبت صوفیہ کا تھا، صوفیہ کا ہے، صوفیہ کا رہے گا۔ ہم ان کے ماننے والے چاہنے والے انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہر ہفتہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ بہرحال آج کے پروگرام کو ہم یہیں اختتام کو سمتے جاتے ہیں۔ آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کا چراغ امن و امان جلاؤ، یہی تقاضا ہے زندگی